جناب ذوالفقار علی باسی صاحب کا ہے. ہی از ویری پنکچوئل. تو 5 منٹ پہلے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں, تشریف لا رہے ہیں. اور سیکنڈ لیکچر جناب کیسر غلام صاحب ہیں, جو پریزیڈنٹ ہے ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کے, ان کا ہوگا 1 بجے. کل ہالیڈے ہے اور پرسوں فرائیڈے کو بھی ہم نے 2 لیکچر رکھے ہوئے ہیں. ایک جناب واجد سے مغل صاحب کا ہے اور دوسرا طاولہ کلی صاحب کا ہے. اور ان کی ٹائمنگ جو ہے آپ نے 9:15 پر ادھر ہونا ہے. واجد صاحب کا جو فرائیڈے ہے تو میں چاہتا ہوں کہ جمعہ کی نماز سے پہلے فراغت ہو جائے. تو 9:15 پہ فرائیڈے والے دن پہلا لیکچر ہوگا اور دوسرا جو ہے 11 بجے ہم نے رکھا ہے. اور یہ میں فرائیڈے کی بات کر رہا ہوں. آپ کے 10 لیکچر فرائیڈے کو کمپلیٹ ہو جائیں گے اگر اسی طرح ہوا کوئی مس نہ ہوا. 2 لیکچر اور ہیں تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ سیٹرڈے کو دونوں رکھوا دوں اور کنکلوڈ کر دوں اس کو. ابھی نام سامنے نہیں آئے, ہم نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے, جیسے میچور ہوتا ہے تو میں آپ کو اس کا بتا دوں گا. آج پہلا جو ہے لیکچر وہ آپ کا سول سوٹ کی انسٹیٹیوشن سے لے کر ڈگری تک جناب عباس صاحب سارے سٹیپس آپ کو بتائیں گے. آخر میں کوشچن آنسر کا سیشن بھی ہوگا. عباسی صاحب انتہائی سینئر اور انتہائی کمپیٹنٹ لائر ہیں. اس وقت سول میٹرز میں میرا خیال ہے پی ڈی اسلام آباد میں نمبر 1 پوزیشن پہ اسٹینڈس کرتے ہیں. آنریبل ممبر ہیں, ہمارے وائس چیئرمین رہ سکتے ہیں, اس وقت چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی ہے. اور ان کی کمپیٹنس جب وہ لیکچر لیں گے آپ کو نظر آ جائے گی. آپ اس کا بہرپور استفادہ کریں, فائدہ ٹائم لا لیں. ریکویسٹ کریں کہ ساتھ دے کر اور آپ یہ کریں. ابھی کتنے لوگ ہیں جن کی سیکنڈ انٹیمیشن جمع ہے؟ صرف ریز یور ہینڈ, مجھے آئیڈیا ہو جائے. اور کن کی ہے جو میچور ہو چکی ہے, جمع ہونے والی ہے؟ اوکے, ویری فیو. اب اس کا مطلب ہے کافی سارے لوگ ہیں جن کا ٹائم پیریڈ پورا نہیں ہوا. آپ 6 منتھ میں بتائیں گے وہ 20 کیسز جو آپ نے سینئر کے ساتھ میں کیسز کی ہے, ان کی لسٹ لگائیں گے. ججز کے نام لکھیں گے, کیس کا جو ٹائٹل ہے وہ لکھیں گے, اور ان کیسز سے آپ کو کوشچن آنسر یاد رکھیے گا. جو لسٹ لگاتے ہیں آپ اس کی کاپی پاس رکھا کریں. اس میں سے آپ کو کوشچن آنسر ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ کیس انسٹیٹیوٹ کیا تو رینٹ کا تھا تو رینٹ لا پر بات کریں گے. کوئی ٹیکس کا ہے تو ٹیکس پر کریں گے. کوئی کریمنل اگر آپ نے کوئی اپیل کی یا بیل کی ہے تو اس پر بات کریں گے. دوسری ذہن میں رکھیے, اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک لسٹ بنا کے لگا دی جاتی ہے اور یاد ہی نہیں رہتا کہ کون سے کیس ہیں. اور جب انٹرویو ہوتا ہے تو وہاں سے جب وہ کہتے ہیں کہ یہ کیس آپ نے لگایا ہے جس میں کیا ہوا اس میں پتہ نہیں ہوتا. تو یہ بھی آپ ویجیلنٹ رہنا آپ کہ جو لسٹ آپ لگا رہے ہیں سیکنڈ انٹیمیشن میں, اس کا آپ لوگ ذہن میں رکھیے گا ایک لائن میں کہ یہ کیا کیس تھا اور کس اسٹیج پر تھا, کہ ڈیسائیڈڈ ہوا ہے یا بھی چل رہا ہے, آپ نے کیا کیا تھا. یہ اس حد تک بھی پوچھیں گے آپ سے, اتنی ڈیپتھ نہیں, کیونکہ 4-5 منٹ کا انٹرویو ہوتا ہے. کوئی ہارڈ لاک کو 10 منٹ چلا جاتا ہے, اس سے زیادہ نہیں. میرا پہلا کوشچن ہی صحیح جو آپ دے دیں تو سیکنڈ شاید پوچھ لیں, یہ تک پوچھ. میں جنرلی آپ سے پہلے کوشچن آپ کی کانفیڈینس سے کوشچن نہیں. ویلکم صاحب, اس کو آ کر جناب ذوالفقار علی باسی صاحب. میں جیسے پہلے ہی تعارف کرا چکا ہوں, جناب ذوالفقار علی باسی صاحب سول میٹر میں پنڈی اسلام آباد ہی میں تو کہوں گا کراس پنجاب بھی ساتھ لے لیں, نمبر 2 پوزیشن کا ماشاء اللہ. اور کیس دینے والی کی لائن لگی ہوتی ہے اور ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. یہ تو آئی مائی ویٹنس. باقی وہ لیکچر دیں گے تو کمپیٹنس کا اندازہ آپ کو ہو جائے گا. ہماری خوش بختی ہے اس کے لیے وہ لازمن ٹائم نکالتے ہیں.
ویسے بھی بار کونسل کے کسٹڈین ہیں، آنریبل ممبر ہیں، اس وقت چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی ہیں، پچھلے سال وائس چیئرمین بھی رہ چکے ہیں۔ میں مزید ٹائم ضائع نہیں کروں گا، میں ریکویسٹ کروں گا جناب ذوالفقار علی بھائی صاحب کو تشریف لائیں اور اپنے لیکچر کا آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. Welcome to all of you in this bar council, being new entrants. اپنے ٹاپک پہ آنے سے پہلے، کیونکہ ایک بار اس سے پہلے یونیورسٹیز کے اندر اور لا کالجز کے اندر ایک لیگل ایتھکس کا باقاعدہ ایک ایگزام بھی ہوتا تھا اور اس سے پہلے لیکچرز بھی ڈیلیور کیے جاتے تھے، اور میں نے جہاں تک پڑھایا ہے قائد اعظم یونیورسٹی، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد اور راولپنڈی لا کالج میں، میں تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے ضرور اس ٹاپک پہ بات کرتا تھا کہ یہ آپ دیکھیں جن لوگوں نے ترقی کی ہے انہیں تعلیم سے زیادہ انہیں تربیت پہ زور دیا ہے۔ یہ جاپان کو دیکھیں، وہاں کوئی لمبا چوڑا بستہ نہیں ہوتا، اور وہ اسٹوڈنٹس کو پہلے جب وہ داخل ہوتے ہیں اسکولز کے اندر، وہ تعلیم نہیں دی جاتی، ان کو تربیت دی جاتی ہے، ایک اچھا انسان بنایا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک تعلیم دی جاتی ہے، اور وہ اس معاشرے کے ایک اچھے صحت مند وہ شہری ہوتے ہیں، اور پھر معاشرہ آپ دیکھیں کہ وہ کتنا ترقی کرتا ہے، اخلاقی لحاظ سے بھی، کیریکٹر کے حوالے سے بھی۔ مجھے ایک ولیم بلیک کا کول ہے، "If wealth is lost, nothing is lost." پیسہ کوئی چیز نہیں، دولت چلی جائے تو سمجھے کچھ بھی نہیں گیا۔ If health is lost, something is lost. If character is lost, everything is lost. تو اس پروفیشن کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ لوگ آج سے یہ تہیہ کر لیں کہ ہم نے ان لیگل ایتھکس کا، مورل ایتھکس کا خیال رکھنا ہے، نہ صرف آپ ایک معاشرے کے اچھے انسان ہوں گے، بلکہ اس کمیونٹی کے، اس ملک کے آپ بہت اچھے وکیل بھی ہوں گے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ میں نے اکثر دیکھا ہے کورٹس کے اندر کہ وکیل ایک وہ طبقہ ہے کہ جس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر میں جج پہ چڑھائی کر دوں، جج کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش آؤں، جج پہ روب ڈالوں، دوسرے وکیل کو سنب کروں، دوسری پارٹی کے اپنے اپوننٹ کلائنٹ کو میں سنب کروں، اور اس طریقے سے میں پیش آؤں کہ میرا کلائنٹ خوش ہو جائے کہ میرا وکیل بہت زبردست آدمی ہے، یہ تو جج کو بھی پڑ جاتا ہے، یہ تو مخالف وکیل کو بھی دبا لیتا ہے، یہ مخالف کلائنٹ کو بھی بولنے نہیں دیتا۔ یہ یاد رکھیں، یہ پریکٹس زیادہ عرصہ نہیں چلتی۔ میں نے اپنی اس پریکٹیکل فیلڈ میں جو مجھے 3 ڈیکیڈز ہو چکے ہیں اس فیلڈ کے اندر، تو میں نے دیکھا ہے کہ ایسے لوگ بہت جلدی وہ وکالت کے پروفیشن سے فارغ ہو گئے اور ان کا نام تک نہیں کوئی لیتا۔ اس فیلڈ کے اندر وہ موجود ہوتے ہیں، وہ زندہ ہوتے ہیں، لیکن ان کا نام ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہ کیریکٹر یہ زندہ رہتا ہے، اور یہ آپ کے ساتھ چلتا ہے، یہ آپ کی گڈ ول ہوتی ہے۔ اور جب ایک وکیل کیس کنڈکٹ کر رہا ہوتا ہے تو ایٹ اے ٹائم چومکھی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے۔ وہ ایک طرف کورٹ کو سیٹسفائی کرتا ہے اپنے سکل کے حوالے سے،
اپنی پرفارمنس کے حوالے سے، اپنے اس لیگل اپروچ کے حوالے سے، جو اس کا سبجیکٹ میٹر ہے اس سبجیکٹ میٹر کے اوپر جو اس کی لیگل گرپ ہے اس حوالے سے، اور دوسری طرف وہ اپنے کلائنٹ کو بھی مطمئن کر رہا ہوتا ہے، اور تیسری طرف وہ اپنے مخالف جو اس کا کلائنٹ ہے اس کو بھی امپریس کر رہا ہوتا ہے، اور وہ بھی اگر اس سے امپریس ہوتا ہے تو نیکسٹ وہ اپنے وکیل کو چھوڑ کر وہ اس کے پاس آئے گا. وہ آپ کا دشمن تو نہیں ہے نا، آپ ایک پروفیشنل آدمی ہیں، آپ نے فی لی ہے، جو آپ کو پاس آتا ہے آپ کو انگیج کرتا ہے، آپ کی سروسز ہائر کرتا ہے اور پھر آپ کو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، تو اس کا کوئی اور کیس ہوتا ہے کسی اور کے خلاف ہے تو اس کا فرسٹ چوائس ہی آپ ہوں گے، کیونکہ آپ نے اس کے مخالف وکیل ہو کر آپ نے اس کو اتنا امپریس کیا اپنے کیریکٹر کے حوالے سے، ایک اچھے انسان کے حوالے سے، ایک اچھے وکیل کے حوالے سے، ایک اچھے لا نوئنگ پرسن کے حوالے سے، اور پھر کورٹ کو جس طریقے سے آپ سیٹسفائی کرتے ہیں اور ریلیف لیتے ہیں. یہ یاد رکھیں کہ ایک اچھا وکیل وہی ہوتا ہے جو کورٹ کے، جو جج کے موڈ اور مائنڈ کو دیکھ کر بات کرے. یہ آپ نے چونکہ اس سے ریلیف لینا ہے تو آپ اس کے مائنڈ کے خلاف بات کر کے ریلیف کبھی بھی نہیں لے سکتے. آپ صبح صبح جاتے ہیں، کلائنٹ کا پریشر ہے کہ سٹے ہوا ہے جناب، وہ سٹے خارج کروائے، آج ہی بحث کریں. اب کلائنٹ کو نہیں پتا، اس کے ذہن میں ایک ہی ہے کہ لازمی بحث کریں آج اور سٹے خارج کروائیں. آپ کورٹ میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں جج صاحب کا موڈ آف ہے، وہ ریڈر کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اس کو جھاڑ رہے ہیں، نائب کورٹ کو جھاڑ رہے ہیں، فائلیں ادھر ادھر پھینک رہے ہیں. تو یہ سمجھ جائیں کہ آج جج صاحب کو شاید گھر سے ناشتہ نہیں ملا یا گھر سے لڑکے آئے ہیں، آج بحث نہ ہی کریں، اپنا کیس بچا لیں. اور جب آپ اس کا موڈ نہیں ہے، وہ کہتا ہے وکیل صاحب تاریخ لے لیں، آپ کہتے ہیں نہیں سر میں نے بحث کرنی ہے. اب اس کا موڈ نہیں ہے بحث سننے کا، لیکن آپ زور دیتے ہیں کہ نہیں سر میں نے تو بحث کرنی ہے، چونکہ آئی ہوئی ہے نکالنی ہے، اور پیچھے کلائنٹ کا بھی پریشر ہے، اس کو تو نہیں پتا. یہ نفسیات آپ سمجھتے ہیں، آپ نے اس کے موڈ اور مائنڈ کو پڑھنا ہے اور پھر اس کے مطابق آپ نے چلنا ہے. اور ایک وکیل اگر اس کے موڈ اور مائنڈ کے خلاف چلتا کہتا ہے نہیں سر میں کہتا اچھا یار دو ان کی فائل کون سی ہے، ہاں کرو بحث، کیا اس کے حق میں جائے گا؟ یہ آپ نے سی پی سی 151 سیکشن پڑھی ہے انہیرنٹ پاورز کے حوالے سے. کورٹ کے پاس یہ ڈسکریشنری جو پاورز ہوتی ہیں یہ اتنی ایسی ہیں کہ آپ کا سٹے بنتا ہے نہ دے تو کوئی پوچھ نہیں سکتا اس کو. آپ کا سٹے نہیں بنتا، ٹھیک ہے وہ دے دے، آپ کی اپلیکیشن انڈر آرڈر 39 رول 1 and 2 وہ ایکسپٹ کر لے تو کوئی اس کو روک سکتا ہے؟ آپ کے پاس ریمیڈی ہے کہ آپ جائیں، چیلنج کریں، اپیل کریں، اگلی کورٹ میں جائیں. لیکن یہ اس کی انہیرنٹ پاور ہے، یہ اس کی ڈسکریشنری پاورز ہیں انڈر سیکشن 151 سی پی سی. آپ کی بیل بنتی ہے نہیں دیتے، آپ کی بیل نہیں بنتی گرانٹ کر دیں، کوئی اس کو روک سکتا ہے؟ یہ انہیرنٹ پاورز ہیں نا. رات کو 12 بجے عدالت لگا لیں، ہاں بھائی آپ کے انتظار کر رہے ہیں، بیل آپ کو دینی ہے، تو چاہے صبح 10 بجے بھی جائیں بیل نہیں دینی. تو یہ انہیرنٹ پاورز ہیں نا کورٹ کی. اگر آپ ایگریڈ دیں تو اس کو چیلنج کریں، اگلی عدالت میں چلے جائیں. اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ وکالت ایسا پیشہ ہے
کہ جس میں بہت بڑا اسکالر فلاسفر نہیں چاہیے, بہت پڑھاکو بندہ بھی نہیں چاہیے, ایک ایوریج آدمی بھی بہت آگے نکل سکتا ہے, بہت آگے جا سکتا ہے. ایک میڈیاکر آدمی, بیک بینچز, وہ نمبر 1 پوزیشن پہ آ سکتا ہے, وہ ٹاپ کلاس کا وکیل بن سکتا ہے. صرف یہ ہے کہ اس کو وکالت کے گر آتے ہیں, اور یہ گر ہیں جو میں بتا رہا ہوں. تو یہ اس قسم کی چیزیں ہیں کہ جس میں آپ نے وکالت کے اندر آ کر اپنے کلائنٹ کو بھی مطمئن کرنا ہے, کورٹ کے ساتھ بھی, اور پھر وہ جو عملہ ہوتا ہے, اب آپ نے وہ یہ کورٹ جو ہوتی ہے, یہ کورٹ صرف جج کا نام نہیں ہے, یہ جتنا بھی اس کے ساتھ سٹاف ہے, اس کے ساتھ ریڈر ہے, اس کا علمد ہے جس کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے, وہ نائب کورٹ ہے, وہ ریکارڈ کیپر ہے, وہ نائب قاصد ہے جو بلاوا کرتا ہے, آوازیں دیتا ہے, یہ سارے ایکسٹینو ہے جو ٹائپسٹ ہے, یہ سارے مل کر ایک عدالت بنتی ہے. آپ نے ان سب کا احترام کرنا ہے, آپ نے ان کو سب کی عزت کرنی ہے. یہ بات ریسیپروکل ہوتی ہے کہ جب آپ ان کو عزت دیں گے وہ آپ کو بھی عزت دیں گے, لیکن جب آپ ان کی عزت نہیں کریں گے تو وہ آپ کی عزت نہیں کریں گے. اور اگر آپ کورٹ میں جاتے ہیں, آپ پیچھے بیٹھ جائیں, تو کورٹ کے ساتھ آپ کا بیہیویئر, آپ کا کنڈکٹ ٹورڈز کورٹ اگر اچھا ہے, جیسا آپ دیکھیں گے وہ خود ہی آپ کے کیس کو کہا, بھائی بلائیں یہ ملک صاحب کا, چوہدری صاحب کا کیس, یہ کیس کال رہے, تو دیکھ لیا اس نے, آپ پیچھے بیٹھے ہوئے. ریڈر نے دیکھ لیا تو وہ آپ کی فائل جو ہے نا وہ پہلے آگے کر دے گا. اور ایک شخص ہے وہ آتا ہے اور ریڈر کو کہتا ہے, اور بٹی فائل میری کٹ. دیکھیں نا ایک لہجہ, اس کا بولنے کا انداز, اب وہ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا, وہ غیر ملازم ہے, لیکن دل میں یہ سوچتا ہے یار یہ وکیل ہے, یہ پڑھا لکھا آدمی ہے, یہ بولتا کیسے ہے, اس کا انداز گفتگو کیسے ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو پے کرتی ہیں. وہ جو عملہ ہے وہ بھی آپ کے سفیر ہوتے ہیں, وہ بھی آپ کے آگے مختلف لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. یہ جو ججز ہوتے ہیں, یہ جب ٹی بریک میں آپس میں بیٹھتے ہیں تو یہ وکیلوں کو ڈسکس کرتے ہیں. تو یہ آپ کی شہرت, خواہ اچھی شہرت ہے یا بیڈ شہرت جو بھی ہے, وہ ٹریول کرتی ہے, اور یہ اتنی جلدی ٹریول کرتی ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. کچہری کے اندر ایک آئینہ لگا ہوا ہے, اور ہر آدمی اس کے سامنے سے گزر کے جاتا ہے, اور تمام لوگ اس کو واچ کرتے ہیں. اس لیے ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے آگے بڑھنا ہے. اپنے وکالت, چونکہ آپ کی انیشل سٹیج ہے. اور ایک بات یاد رکھیں کہ جب آپ کے پاس کوئی کلائنٹ آتا ہے تو آپ, ایک تو یہ ہے کہ جو رزق اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں لکھا ہوا ہے وہ دنیا کی کوئی طاقت ٹال نہیں سکتی. وہ آپ کے پاس آنا ہی آنا ہے, وہ اللہ نے آپ کی قسمت میں لکھ دیا ہے. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو حلال طریقے سے حاصل کرتے ہیں یا حرام طریقے سے حاصل کرتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا وہ بڑا مشہور قول سب نے پڑھا بھی ہوگا, سنا بھی ہوگا. وہ 2 درہم والی جو درہ وہ بیچ گیا تھا ملازم, ظاہر سفر میں تھے اور انہوں نے ایک ارادہ کیا تھا کہ یہ میرے ساتھ اس نے مشقت کی ہے, میری مدد کی ہے سفر میں, تو میں جب سفر ختم ہوگا تو اس کو 2 درہم دوں گا. ٹھیک ہے, تو وہ اسے صبر نہیں ہو سکا نا,
تو اس نے وہ کاٹھی وہ جو بھی ہے ہاں جی وہ جب نماز پڑھنے گئے تو وہ جا کر اس نے ساتھ دکاندار کو دے کر 2 درہم لے کر وہ غائب ہو گیا. واپس آئے وہ نہیں. اس کے بعد گئے دکاندار کے پاس تو وہ دکاندار سے انہوں نے 2 درہم اس نے کہا ابھی ایک بندہ بیچ کے گیا ہے تو آپ امیر المومنین ہیں, آپ سے تو میں منافع نہیں لیتا, تو 2 درہم میں نے وہ لیا تو آپ 2 درہم ہی دے دیں. تو 2 درہم میں نے لیا, کہا کہ دیکھو میں نے دل میں ارادہ کیا تھا کہ میں نے اس کو 2 درہم دینے ہیں, جب سفر ختم ہوگا تو اس نے میری مدد کی ہے, سفر میں میری جو ہے ہیلپ کی ہے, میرا ساتھی رہا ہے, لیکن اس نے جلد بازی کی ہے اور اس کے لیے وہ حرام ہو گئے نا, چوری کی ہے نا اس نے. تو اگر تھوڑا صبر کر لیتا تو یہ معاوضہ اس کو ملا تو یہ اس کے لیے جائز تھا, یہ حلال تھا. تو اس کی قسمت میں یہ تھے 2 درہم, لیکن اس نے حرام طریقے سے حاصل کر لیے. تو یہ یاد رکھیں کہ یہ وہ پروفیشن ہے جس میں آپ کو آج پیشن گوئی کرتا ہوں کہ کروڑوں روپے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے اس پروفیشن میں, کروڑوں روپے جو آپ نے حاصل کرنے ہیں. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ 2 سال میں 4 سال میں 5 سال میں حاصل کر لیں یا مزید پیریڈ میں جا کر حاصل کر لیں. وہ آپ کی قسمت میں لکھے ہوئے, وہ آپ کو ملنے ہی ملنے. اور یہ یاد رکھیں کہ جو آپ کی قسمت میں نہیں لکھا ہوا, جو رزق آپ کی قسمت میں نہیں ہے, آپ دنیا جہان کے جتن کریں, آپ جتنی 2 نمبریاں کریں, پوری کچہری میں ٹاؤٹ پھیلا دیں کہ کوئی بندہ بچ کے نہ جائے, پرسنٹیج مقرر کریں, 50% پہ کیس دیں بھئی, آدھی فیس آپ کی, وہ رزق نہیں ملے گا. تو اس طرح ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ اگر تھوڑا صبر کریں, محنت کریں تو اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ دے دیتا ہے. اور پھر فی لینا یہ آپ کا حق ہے, آپ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں, آپ لیں, لیکن ان لوگوں سے جو دے سکتے ہیں. آپ لوگوں کی کروڑوں روپے کی پراپرٹیز کے کیسز کرتے ہیں, ان کو فائدہ ہوتا ہے, آپ ان سے ٹکا کے فیس لیں, اچھی سے اچھی جتنی لے سکتے ہیں فیس لیں. لیکن دوسری طرف جو لوگ ڈیزرونگ ہیں ان کی مدد کریں. چھوٹے چھوٹے کیسز ہیں, مثلا سکسیشن سرٹیفکیٹ ہے, ہر شخص نے مرنا ہے, اور جو بھی اس کے ایسٹس ہیں, کوئی بینک بیلنس ہے, کوئی پیسہ ہے, کوئی پینشن ہے, کوئی بینیولنٹ فنڈ ہے, کوئی جی پی فنڈ ہے, جو بھی ہے, وہ مرحوم چھوڑ کے فوت ہو گئے. آگے اس کی بیوہ ہے, اس کے بیٹے ہیں, یتیم بچے ہیں, کرائے کے مکان میں رہتے ہیں, ان کا سورس آف انکم بھی نہیں ہے. وہ واحد کفیل تھا جو فوت ہو گیا. اب اس نے اگر کوئی تھوڑی سی اماؤنٹ اگر بینک میں رکھی ہے تو اب اس بیوہ نے وہ بچے پڑھانے بھی ہے, ان کی کفالت بھی کرنی ہے, اور سارا گزر بسر اس پہ کرنا ہے, وہ پیسہ جو مرحوم چھوڑ کے گیا ہے. اس بیوہ کی اگر مدد کریں. یہ سکسیشن سرٹیفکیٹ ایک فارمیلٹی ہے کہ کورٹ سے سکسیشن سرٹیفکیٹ ہے, بینک میں دیں گے تو بینک والے اس کو پیسہ دیں گے کہ لیگل ایئر کون ہے, کس کو پیسہ دیں. ایک باپ اپنی بیٹی کو لے کر آتا ہے خلا کے لیے, والدین نے اس کی پرورش کی, اس پہ اچھا خاصا پیسہ لگایا, اس کو پڑھایا, اس کی شادی کی, اس کو جہیز دیا, لیکن وہاں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہو سکی, اور وہاں تنگ ہے, پریشان ہے, وہ آباد بھی نہیں کرنا چاہتا, وہ والدین کے گھر بیٹھی ہوئی ہے. اب والد آتا ہے, وہ مجبور ہے کہ بیٹی کو ساتھ لاتا ہے کہ اس کے خلا کا کیس کرنا. اس میں بھی یہ یہاں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. اس والد نے تو پیسے دینے ہیں, جو بھی آپ فی طے کریں گے, وہ مجبور ہے, جو کہ اس نے بیٹی کو پہلے بھی خرچہ کیا, اس کے بعد خلا لے کر پھر اس کا کوئی بندوبست کرے گا شادی کے لیے, پھر اور خرچہ کرے گا.
وہ تو مکان بھی بیچے گا, وہ اپنی جائیداد بھی بیچے گا, وہ سب کچھ کرے گا. تو یہاں بھی ایک طلاق لینے کے لیے بھی میں حصہ دار بن جاؤں کہ یہ سیپریشن کروانے میں, بربادی کروانے میں بھی میرے اتنے پیسے دیں گے تو میں طلاق کرواؤں گا. مینٹیننس کا کیس ہے, ڈاور کا کیس ہے, ڈاوری آرٹیکلز ہیں, یہ اس قسم کے کیسز ہوتے ہیں. اور ایک ایسا آدمی جس کی زمین کسی نے قبضہ کیا ہوا ہے, کوئی جابر آدمی ہے, ظالم, جس طرح آج کل سوسائٹیاں جو ہے وہ قبضے کر رہی ہیں, جو انفلوئنشل پرسن ہیں وہ لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کر کے آگے وہ پلاٹنگ کر کے بیچ دیتے ہیں. ایک آدمی جس کے وسائل نہیں ہیں, جو کیس نہیں کر سکتا, جس کے پاس پیسہ نہیں ہے, جس کے سورس آف انکم نہیں ہے, وہ زمین ہی ہے جس پہ وہ گزر بسر کرتا ہے, تو اس کی اگر آپ مدد کر دیں اور کسی اس ظالم سے اس کا حق لے کر اس کو دیں گے, تو وہ جو آپ کو دوائیں دے گا وہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے, وہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. وہ جو اندر سے اس کی دوائیں نکلتی ہیں اس وکیل کے لیے کہ جس نے اس کو حق لے کر دیا. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ وہ واحد پروفیشن ہے جس میں آپ عزت بھی کماتے ہیں, سٹیٹس بھی انجوائے کرتے ہیں, دولت بھی ہے کہ جس کا آپ حساب نہیں کر سکتے. میں نے آج تک جتنا پیسہ کمایا یہ میں نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ میں اس پروفیشن میں اتنا پیسہ کما لوں گا. میں نے اتنا سوچا بھی نہیں تھا, میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا. لیکن اتنا اللہ تعالیٰ نوازتا ہے کہ جس کا شمار نہیں کر سکتے. میں ہر روز اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ تو کیسے کیسے بندے بھیج دیتا ہے, ان کے دلوں میں ڈالتا ہے. یہ سپریم کورٹ کے کیسز ہیں, منڈی بہاؤدین سے, بلوچستان سے, KPK سے, جو میرے نہ جاننے والے, نہ میرے رشتہ دار, نہ تعلق والے, کسی نے بتایا فلاں وکیل کے پاس وہ وہاں سے پیسے لے کر آ رہا ہے اور آپ کو دے کر چلا جاتا ہے, آپ کے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. تو یہ چیزیں ہیں کہ جب آپ اس کا شکر ادا کریں گے تو وہ اور نوازے گا. تو یہ ایسا پیشہ ہے کہ جس میں آپ دنیا بھی کما سکتے ہیں اور اپنی اخروی زندگی بھی آپ سدھار سکتے ہیں. اور میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ یہ وہ واحد پیشہ ہے جہاں آپ ہر روز جنت خرید سکتے ہیں. اتنا نیکی کا یہ پیشہ ہے. تو اس طرح یہ آپ نے یہ جو پیشہ چوز کیا ہے یہ بیسٹ پروفیشن ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ اس پروفیشن کا کوئی اور میچ ہو سکتا ہے. یہ نمبر 1 پروفیشن ہے اور یہ آپ نے بیسٹ چوز کیا ہے, اور آپ کا فیوچر بھی اس میں بہت برائٹ ہے اگر آپ نیک نیتی سے, محنت سے کام کریں. ٹھیک ہے. اب آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ٹرائل ہے سول کیسز کے حوالے سے, ٹرائل آف سول کیسز. اس میں مینلی جو سبجیکٹ انوالو ہوتے ہیں وہ CPC ہے, قانون شہادت آرڈر ہے. جو ٹرائل ہوتا ہے اس میں ایویڈنس ایکٹ ہے, لیکن اب جو قانون شہادت آرڈر 1884 آیا ہے اسی کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے مطابق ٹرائل کیا جاتا ہے. اور CPC بیسک سبجیکٹ ہے کہ جو آپ پروسیجر سارا بتاتا ہے. کوئی اور سبجیکٹ لا میں ایسا نہیں ہے جو پروسیجر بتاتا ہو. پروسیجر صرف CPC بتاتی ہے کہ پہلے دن سے لے کر لاسٹ تک عمل درآمد تک, یعنی پہلے دن دعویٰ جو دائر کرتے ہیں تو وہ کیسے دائر کرتے ہیں یہ CPC بتاتی ہے, کس قانون کے تحت دائر کرتے ہیں. آگے پھر جو نوٹس ہوتے ہیں کس قانون کے تحت ہوتے ہیں, پارٹی کی اپیئرنس ہوتی ہے کس قانون کے تحت ہوتی ہے, جواب دعویٰ داخل کرتے ہیں کس قانون کے تحت, ایشوز فریم ہوتے ہیں کہ کس قانون کے تحت, ایویڈنس ہوتی ہے کس قانون کے تحت, ڈاکومنٹ ایگزیبٹ کرائے جاتے ہیں کس قانون کے تحت, ڈی ایگزیبٹ کرائے جاتے ہیں کس قانون کے تحت, آرگومنٹس کرتے ہیں کس قانون کے تحت, کورٹ فیصلہ سناتی ہے کس قانون کے تحت, آگے اپیل, ریویو, ریویژن یہ ہوتی ہے کس قانون کے تحت, اور اس کے بعد پھر اس ڈگری پہ عمل درآمد کیسے کیا جاتا ہے کس قانون کے تحت, یہ سارا CPC بتاتی ہے اور اس کے اندر سارا قانون موجود ہے. اب یہ جو ایویڈنس ہے, اس ایویڈنس کو یہ ایویڈنس ہے بیسیکلی چند چیزیں میں ہائی لائٹ, چونکہ آپ نے
لا کالجز میں, یونیورسٹیز میں یہ ساری چیزیں پڑھی ہوئی ہیں. صرف یہ ہے کہ وہاں چونکہ پڑھتے ہیں آپ سیکشن وائز, اور پھر کچھ لوگ رٹا لگا کے پاس ہوتے ہیں, یا وہ ایک اسائنمنٹ ملتی ہے اس کے مطابق کر کے تو پاس ہونے کے لیے کرتے ہیں. لیکن پریکٹیکل فیلڈ میں جب آپ آتے ہیں, اور آپ نے چونکہ اپرینٹسشپ کی ہے اور کچھ ٹائم لگایا ہے کورٹس کے اندر, آپ نے دیکھا ہے کس طریقے سے ایویڈنس ہوتی ہے, کس طریقے سے آرگومنٹس ہوتے ہیں, کس طرح دعویٰ دائر کیا جاتا ہے, جواب دعویٰ آتا ہے, سمنس جاتے ہیں, نوٹسز وغیرہ ہوتے ہیں, ایکس پارٹی ہوتی ہے نہیں ہوتی, سبسٹیٹیوٹیڈ سروس ہوتی ہے, اخبار اشتہار دوسرے تیسرے, یہ جو ہے یہ ساری چیزیں یہ آپ نے کورٹس میں دیکھی ہیں. تو یہ اسی پروویژن, یہ جو سی پی سی کے اندر پروویژنز دی ہیں اسی میں ہوتی ہیں. اب چونکہ وہ سارا لوگ جو ہے وہ اس وقت تو پڑھتے ہیں پاس ہونے کے لیے, لیکن پریکٹیکل فیلڈ میں چند مین چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہم ہائی لائٹ کریں گے جو آپ کو یاد رہیں گی. ایک جب آپ ایویڈنس کرواتے ہیں, ایک میں آپ کو سی پی سی کے حوالے سے پہلے سٹارٹ کر دیتا ہوں, اس کے بعد پھر ایویڈنس پہ آتے ہیں. یہ جو سوٹ آپ فائل کریں, ایک تو یہ ہے کہ سیکشن 15 ہے اس کی, کوڈ ان وچ سوٹ ٹو بی انسٹیٹیوٹیڈ, کہ آپ دعویٰ کہاں دائر کریں گے. ہائی کورٹ میں دائر کریں گے, سپریم کورٹ میں دائر کریں گے, ڈسٹرکٹ جج کے پاس دائر کریں گے, سول جج کے پاس دائر کریں گے, کہاں دائر کریں گے. تو لا یہ ہے سیکشن 15 یہ کہتی ہے کہ لوئسٹ گریڈ کی کورٹ میں آپ سوٹ فائل کریں گے, جو سب سے نچلے درجے کی عدالت ہوگی. اس کے بعد اوپر آپ جائیں گے اپیلوں وغیرہ میں, جو فیصلے خلاف ہوں گے یا حق میں ہوں گے, جو بھی پارٹی اگریڈ پارٹی ہے تو وہ جائے گی اوپر. اس طرح یہ عدالتیں جو بنائی گئی ہیں سٹیپ وائز, پہلے جو ہے وہ سول جج ہے, اس کے بعد پھر ڈسٹرکٹ جج ہے, پھر اس کے بعد ہائی کورٹ ہے, اور اس کے بعد سپریم کورٹ ہے. تو سپریم کورٹ فائنل وہ ہے, اس میں آرٹیکل 185 کے حوالے سے یہ اپیلیٹ جورسڈکشن ہے. کانسٹیٹیوشن آپ نے پڑھا ہوگا, تو کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل جو 185 ہے وہ اس کی اپیلیٹ جورسڈکشن ہے سپریم کورٹ کی, اور جو آرٹیکل 184 ہے وہ اس کی ڈائریکٹ یعنی اوریجنل جورسڈکشن ہے اس کی, کہ یہ جو پٹیشن فائل کرتے ہیں ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں. تو اس طرح وہ دو قسم کی اس کی جورسڈکشن یہ الگ الگ ہے, ایک اوریجنل جورسڈکشن اور ایک اپیلیٹ جورسڈکشن. تو یہ ہم نیچے سے جو لے کر آپ جاتے ہیں کیس, وہ انڈر آرٹیکل 185 اس میں وہ اپیل وغیرہ فائل, سی پی فائل کر, سی پی ایل اے سول پٹیشن فار لیو ٹو اپیل, یا ڈائریکٹ اپیل جو فائل کرتے ہیں اگر آرڈر جو ہے وہ نیچے ماڈیفائی ہوا یا ریورس ہوا ہائی کورٹ نے, تو پھر آپ ڈائریکٹ اپیل کر سکتے ہیں. اور اس میں بھی یہی اسی آرٹیکل کے تحت صرف لمیٹیشن کا فرق ہے کہ 30 days اور 60 days کا. تو اس میں یہ لوئسٹ گریڈ کی کورٹ میں آپ سوٹ فائل کریں گے جو بھی آپ کی گریوینسز ہوں گی. اب لوئسٹ گریڈ کی کورٹ جو ہے سول سائڈ پہ, تو وہ آپ کی سول کورٹ ہے, سول جج ہے, جو اگر آپ ڈسٹرکٹ کے اندر ہیں تو سینئر سول جج ہے. آپ کسی سب ڈویژنل جو کورٹس ہیں تحصیل وغیرہ میں, یہ تعلقہ وغیرہ یہ جو ہے اس میں سندھ وغیرہ میں, تو وہاں سول جج ہوتا ہے, تو وہ اس کے پاس آپ فائل کریں گے. تو یہ فائلنگ کا جو پروسیجر ہے یہ آرڈر 4 کے اندر دیا ہوا ہے. یہ جو آپ وہ جاتے ہیں باکس میں ڈالتے ہیں, یہ آپ نے دیکھا ہوگا یہاں بھی کہ ایک لکڑی کا باکس ہوتا ہے, وہ دائری باکس ہوتا ہے, وہاں آپ جو ہے نا وہ فائل کرتے ہیں جو بھی آپ کے کیس ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے اپیلیٹ کورٹ میں بھی آپ ڈسٹرکٹ جج کے پاس بھی, تو وہاں وہ اس باکس میں ڈالتے ہیں فائل. اور ہائی کورٹ میں بھی جائیں, اگر آپ پنڈی ہائی کورٹ میں گئے ہوں تو وہ جو بڑی عدالت ہے سینئر کورٹ جو ہے, اس کے سامنے جو سیڑھیاں اوپر چڑھتی ہیں, سیڑھیاں چڑھیں تو آگے وہ ایک لکڑی کا باکس پڑا ہوتا ہے, تو وہ جتنے وکلا جاتے ہیں تو وہاں اس کے اندر وہ ڈال دیتے ہیں اپنی فائل. اس کے بعد اس کے ٹائمنگز ہوتے ہیں, وہ ٹائمنگز انہوں نے اپنے طور پہ وہ فکس کیے ہوتے ہیں. پہلی دائری فرض کریں 11 بجے ہے, دوسری جو ہے 2 بجے ہے, کسی نے 1 بجے رکھے ہے. یہ کوئی قانون میں نہیں لکھا, وہ اپنے طور پہ لوکل ارینجمنٹ ہوتی ہے. لیکن یہ باکس میں ڈالنا, یہ اس کے بعد اس کی وہ کورٹ جو ہے وہ اس باکس کھول کے اس کے بعد پھر وہ جاتا ہے اس کورٹ کے پاس
اگر اپیل ہے تو ڈسٹرکٹ جج کے پاس، اگر نیچے وہ سینئر سول جج ہے تو اس کے پاس وہ اہلکار جو ہے وہ اس کے پاس چابی ہوتی ہے ریڈر کے پاس، وہ کھول کے وہ ساری فائلیں اس کے پاس رکھتا ہے، وہ مارکنگ کرتا ہے مختلف سول ججز کے پاس اور کچھ اپنے پاس رکھ لیتا ہے، آسان کیس اپنے پاس رکھتا ہے، یہ جانشانی، یہ سکسیشن سرٹیفکیٹ، گارڈین سرٹیفکیٹ یہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے، اور باقی جو مشکل کیسز ہوتے ہیں وہ دوسرے سول ججز کے پاس وہ مارک کر دیتا ہے۔ یہ تو اس کو سہولت ہے نا، مارکنگ خود کرتے ہیں، تو اپنے پاس جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے کیس رکھ دیں جو ریڈر نہیں کرنے ہیں، ایویڈنس ریڈر نے لکھنی ہے، وہ ٹھیک ہے، جانشینی سرٹیفکیٹ اس میں کیا ہے، عوام الناس ہے، دوسری طرف اشتہار اخبار آ گیا عوام الناس کے خلاف ایکس پارٹی، یہ مرحوم ہے، اس کے یہ اولاد ہے، ٹھیک ہے، اس کے نام پہ سرٹیفکیٹ جاری کر دیا جائے، اس میں خالی سائن ہی کرنے ہوتے ہیں کورٹ نے اندر چیمبر میں بیٹھ کے۔ تو اب یہ مارکنگ، اور پھر وہ اس پہ رجسٹر جو ہوتا ہے اس نے رکھا ہوتا ہے ریڈر نے، اس کے اوپر نیا جو کیس آتا ہے فریش اس میں مارکنگ کرتا ہے۔ فرض کریں اس سے پہلے جو ہے وہ کیسز کے 450 نمبر ہے تو آپ کا کیس میں 451 لکھے گا، 451 آف 2023، تو یہ آپ کا مقدمہ نمبر ہو گیا، کیس نمبر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو مقدمہ نمبر جو آج آپ نے دائر کیا ہے تو آپ کا 551 آف 2023 یہ جو لکھا ہے آپ کا کیس کا فیصلہ ہو گیا، اور فیصلے کے بعد بھی 10 سال کے بعد آپ کو کسی نقل کی ضرورت پڑتی ہے، آپ کو اگر یہ مقدمہ نمبر یاد ہے تو آپ کو نقل مل جائے گی، وہ مثل تلاش کر کے، وہ جو داخل دفتر ہو گئی ہے وہاں سے وہ تلاش کر کے تو آپ کو نقل مل جائے گی۔ تو یہ مقدمہ نمبر جو لگتا ہے، رجسٹر انٹری ہوتی ہے، مارکنگ ہوتی ہے، یہ سارا یہ کہاں لکھا ہوا ہے، یہ CPC میں لکھا ہوا ہے آرڈر 4 میں، ٹھیک ہے۔ اس کے تحت جو ہے یہ دائری ہوتی ہے، پہلی دائری، اس کے بعد پھر آگے نوٹسز آرڈر 5 آپ نے پڑھا ہے کہ سمن وغیرہ جاتے ہیں، اور اس پھر اس میں جو ہے ڈائریکٹ جو سمنس وغیرہ کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد سبسٹیٹیوٹڈ سروس، اور پھر سروس نہیں ہوئی تو اس کے کانسیکوینسز وغیرہ، اور جب حاضر ہوتے ہیں تو اس کے بعد پھر یہ ریٹرن سٹیٹمنٹ آرڈر 8 آپ نے پڑھا ہے، پلینٹ آپ نے پہلے فائل کر دی ہے آرڈر 7، اور اس کے بعد پارٹی حاضر ہو گئی تو اس میں آرڈر 8 میں ریٹرن سٹیٹمنٹ آ گیا۔ جب پلیڈنگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس میں آؤٹ آف دی پلیڈنگ آف دی پارٹیز ایشوز فریم ہوتے ہیں، ایشوز آرڈر 14 کے تحت جو ہے وہ فریم کیے جاتے ہیں، اور ایشوز مینلی 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک ایشوز آن فیکٹس اور ایشوز آن لا۔ ایشوز آن فیکٹس کیا ہے کہ مثلا آپ نے ریکوری آف منی کا سوٹ فائل کیا کہ یہ اس بندے نے 50 لاکھ روپے میرے دینے تھے اور نہیں دے رہا، آپ نے اس کی ریکوری کا سوٹ فائل کیا، تو آپ نے سوٹ فائل کیا، سوٹ فار ریکوری آف این اماؤنٹ آف ₹5 ملین۔ تو اب کورٹ جو ہے اس پہ ایشو فریم کرے گی اکارڈنگ ٹو آرڈر 14 CPC whether the plaintiff is entitled to get an amount of ₹5 million from the defendant, OPP, onus of proof on plaintiff، یہ plaintiff نے ثابت کرنا ہے، ڈیفینڈنٹ کہتا ہے جی کہ نہیں میں نے کوئی پیسے نہیں دینے، وہ صاحب انکار کر دیتا ہے تو یہ اونس جو ہے وہ plaintiff پہ ہے، لا آف ایکوٹی، he who alleged must prove، ٹھیک ہے نا، تو ثابت اس نے کرنا ہے، تو اونس بھی اس پہ ہوگا، اس نے ایویڈنس دینی ہے کہ یہ کیسے میں نے اس کو پیسے دیے تھے اور کس مد میں اس نے پیسے مجھے دینے ہیں۔ اب ڈیفینڈنٹ نے اگر ریٹن سٹیٹمنٹ میں یہ آبجیکشن لیا، سوٹ آف دی پلینٹف از بارڈ بائی ٹائم، لمیٹیشن کا ایشو ہے، لیگل ایشو ہے، اب یہ اس کا آبجیکشن ہے تو اس پہ ایشو فریم ہوگا whether the suit of the plaintiff is barred by time، OPD، onus of proof on defendant، تو یہ ڈیفینڈنٹ نے ثابت کرنا ہے کہ یہ نیچر آف سوٹ یہ ہے، اس کی اکارڈنگ ٹو آرٹیکل فلاں آف لمیٹیشن ایکٹ یہ اتنی لمیٹیشن ہے، اور کب سے سٹارٹ ہوگی یہ اس ڈیٹ سے اس کے اندر لکھا ہوا ہے، اور جو پلینٹ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہاں یہ ٹائم بارڈ ہے، یہاں سے یہ لمیٹیشن سٹارٹ ہوتی ہے اور یہ اتنا عرصہ جو ہے ہو گیا اس کو، جبکہ اس کی لمیٹیشن جو ہے اس کے فرض کریں آپ نے اسپیسیفک پرفارمنس کا سوٹ فائل کیا، اب ایگریمنٹ ٹو سیل ہے، 2 پارٹیز کے درمیان کانٹریکٹ ہے کہ ایک پارٹی جو ہے سیلر ہے، وہ پلاٹ ہے یا مکان ہے یا دکان جو بھی پراپرٹی ہے اس کو سیل آؤٹ کرنا چاہتی ہے، اور اس نے ایگریمنٹ کیا ہے دوسری پارٹی کے ساتھ، اور اس نے بیانہ دے دیا، اور دونوں پارٹیز نے ٹائم لے لیا کہ ٹھیک ہے جی یہ 6 مہینے کے اندر ٹرانسفر کروائیں گے، یہ پیسوں کا بندوبست کرے گا اور یہ ڈاکومنٹس پریپیئر کرے گا۔ اب اس کے اندر ٹائم لکھا ہوا ہے تو وہاں سے لمیٹیشن سٹارٹ ہوگی۔
اب اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 113 آف لمیٹیشن ایکٹ اس کے اندر دی ہوئی ہے کہ 3 ایئرز لمیٹیشن ہے اس کی, اور اب وہ 3 ایئرز لمیٹیشن ایکٹ کے اندر جو آرٹیکل 113 میں لکھا ہے کب سے سٹارٹ ہوں گے. اگر تو اس کے اندر مینشن ہے تو پھر وہاں سے لمیٹیشن سٹارٹ ہوگی, اور اگر مینشن نہیں ہے تو پھر فرام دی ڈیٹ آف ریفیوزل ہوگی. تو اس طرح یہ آپ یہ دعویٰ جب لکھتے ہیں اور اس کے بعد ڈیفینڈنٹ سائڈ سے جب آتے ہیں, آپ نے وہ آبجیکشن لینے ہیں کہ جو کل آپ ثابت بھی کر سکیں. یہ جو آپ کمپیوٹر والے کو دے دیتے ہیں کہ یار اس کا جواب دعویٰ تیار کر کے دے دو, اب کمپیوٹر والے نے وہ پہلے کسی کا جواب دعویٰ لکھا تو وہ 10 قسم کے پریلیمنری آبجیکشن لیے, تو یہ 10 پریلیمنری آبجیکشن جو ہے وہ آپ کے جواب دعوے میں بھی وہ لے لیے گئے. اب یہ کل ایشو فریم ہوں گے تو وہ یہ 10 کے 10 جو ہیں جو آپ کے پریلیمنری آبجیکشن ہیں, ان آبجیکشنز پہ باقاعدہ وہ ایشو فریم ہوگا, اور اس کا اونس آپ پہ ہوگا, ڈیفینڈنٹ پہ ہوگا, او پی ڈی ہوگا. اور کل جب فائنل ججمنٹ اینڈ ڈگری جو ہے وہ پاس کرے گے کورٹ, اور جب وہ رائٹ ریٹرن میں وہ دے گی ایشو وائز فائنڈنگ جب دے گی اکارڈنگ ٹو آرڈر 20 رول 5 سی پی سی, کیونکہ آرڈر 20 رول 5 سی پی سی ہے کہ ایشو وائز فائنڈنگ دے, ہر ایشو کو کورٹ ڈسکس کرے اور اس پہ فائنڈنگ دے. اب آپ نے تو وہ روٹین میں کہ ایک اسٹینو نے وہ 10 ایشوز پریلیمنری آبجیکشن لے لیے, اس پہ 10 ایشو فریم ہو گئے, آپ نے ایک بھی ثابت نہیں کیا, اس پہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے. تو اب وہ فائنڈنگ کیا آئے گی, ایشو نمبر سو اینڈ سو, نو ایویڈنس ہیز بین ریکارڈڈ آن بیہاف آف دی ڈیفینڈنٹ, نائدر the defendant has pressed at the time of arguments. تو پھر کیا ہوگا, this issue is decided in negative. ٹھیک ہے کہ آپ نے ثابت نہیں کیا. اب 10 کے 10 ایشوز آپ کے خلاف ہو گئے. اس لیے آپ نے یہ جو آبجیکشن لینے ہیں, ان آبجیکشن کو سامنے رکھنا ہے کہ کل یہ میں نے ایویڈنس کے ذریعے پروف کرنا ہے, کل میں نے اس پہ یہ لا ہے وہ پیش کرنا ہے, اور یہ دعویٰ خارج کروانا ہے. تو وہ آپ 2 آبجیکشن لیں, 3 لیں, 4 لیں, 5 لیں, جو بھی آپ کے ذہن میں, وہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ کیس میں نے سپریم کورٹ تک لے کر جانا ہے, کل سپریم کورٹ میں بھی میں ہی وکیل ہوں گا. یہ اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ ٹرائل کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک یہ کیس میں نے ہی کرنا ہے, اور آپ کے سامنے جب وہ ایشو ہوگا اور آپ کے سامنے وہ لا ہوگا, اور اس ایشو کو سامنے رکھ دو, آپ ایویڈنس کروائیں گے, اور جو دوسری طرف سے ایویڈنس آئے گی اس پہ کراس ایگزامینیشن کریں گے, تو یقیناً وہ ایشو جو ہے آپ کی فیور میں ڈیسائیڈ ہوگا. تو اس طرح آگے جو مختلف جو ہے نا وہ یہ چیزیں جو ہے وہ آتی رہیں گی. لیکن اس میں آرڈر یہ جو ہے 3 میں یہ جو وکیل کے حوالے سے یہ وکیل اپوائنٹ کرتے ہیں, یہ وکالت نامہ دیتے ہیں, وکیل انگیج کرتی ہے پارٹی, یہ کس قانون کے تحت کرتی ہے, تو یہ بھی آرڈر 3 کے اندر وہ مینشن ہے کہ یہ جو تحریری وکالت نامہ داخل کرتے ہیں یہ آرڈر 3 رول 4 کے تحت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ جو وکیل باقاعدہ انگیج کیا جاتا ہے, وکالت نامہ دیا جاتا ہے, اور اس کے بیہاف پہ آپ وکالت کرتے ہیں, تو یہ آپ کا آرڈر 3 رول 4 کے تحت آپ وہ آپ وکیل اپوائنٹ ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ اس کا اگلا جو ہے رول 5 ہے, اور اس کے علاوہ آرڈر 7 کا رول 23 ہے. جب آپ وکیل اپوائنٹ ہو گئے تو پھر وکیل کے اوپر بھی سروس اگر کرائی جاتی ہے تو وہ سفیشینٹ سروس سمجھی جاتی ہے, کہ وہ یہی سمجھا جاتا ہے جس طرح پارٹی نے سروس کر لی ہے. بعض دفعہ پارٹی موجود نہیں ہوتی, یا اس کو سمن نہیں کیا جاتا, یہ نوٹس نہیں کیا جاتا, وکیل کو نوٹس پیروی کیا جاتا ہے, وکیل پیش ہو جاتا ہے, پارٹی کو پتہ ہی نہیں ہے, پارٹی کو سمن نہیں گئے, پارٹی کے علم میں نہیں ہے, اور وکیل پیش ہو جاتا ہے, تو وکیل کی سروس سفیشینٹ سروس سمجھی جائے گی اکارڈنگ ٹو آرڈر 3 رول 5 اینڈ آرڈر 7 رول 23. اور اس میں آرڈر 6 رول 14 اور 15 میں پلیڈنگز ٹو بی سائنڈ اور ویریفائڈ, اور اگر وہ نہیں ہوئی ہے ان اکارڈنس ود لا, ویریفائی نہیں کیے ہیں آن اوتھ اور سائن نہیں ہیں, تو اس کے بعد کیا ہوا ہے, اسٹرائکنگ آؤٹ آف پلیڈنگ دیٹ پلینٹ اور ریٹن اسٹیٹمنٹ مسٹ بی اسٹرائک آؤٹ فرام دا جوڈیشل فائل. ٹھیک ہے, اور اسی طریقے سے یہ
کچھ آپ نے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں پلینٹ کے ساتھ لگانے ہوتے ہیں اور ریٹرن سٹیٹمنٹ کے ساتھ. اور ایک فرق پتا ہے یہ فرق پتا کیا ہے؟ ایڈریس. اگر آپ پلینٹف ہیں تو آپ نے پلینٹ کے ساتھ پلینٹس کا ایک ہے یا ایک سے زیادہ جتنے بھی پلینٹس ہیں ان کے سارے پرٹیکولرز، ان کے ایڈریسز، اور اس کے علاوہ ایک اور ایسے شخص کا بھی لکھنا ہے کہ جو ویل کنورسنٹ ود دی فیکٹس آف دی کیس ہے، اس شخص کے بھی بایو ڈیٹا، اس کے پرٹیکولرز بھی مینشن کر رہے ہیں کہ اگر ان سے معلومات نہ یا ان کی سروس نہ ہو سکے یا ان کیس ان کی ڈیتھ ہو جائے، ایک ہی پلینٹف ہے اس کی ڈیتھ ہو جائے، تو پھر اس شخص کو طلب کیا جا سکے اور اس کے ذریعے جو ہے وہ انفارمیشن جو ہے وہ کلیکٹ کی جا سکیں. تو اس طرح یہ وہ جو چونکہ اردو میں ہی وہ ہوتا ہے، ساتھ وہ آپ پرفارما لگاتے ہیں تو اس کے اوپر ہیڈنگ ہی اس کا ہوتا ہے فرد پتہ. ٹھیک ہے، تو وہ ایڈریس ہی ہوتا ہے، پتہ ہی ہوتا ہے جو آپ نے پلینٹف کا وہ دینا ہوتا ہے. تو یہ آپ کو آرڈر 7 رول 19 کے تحت جو ہے یہ فرد پتہ جو ہے وہ داخل کرنے ہیں. اور اگر یہ فرد پتہ یا یہ ایڈریس آپ نے داخل نہیں کیا تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے؟ آرڈر 7 رول 21 میں دیا گیا ہے کہ وہ دعویٰ ہی خارج ہوگا. چھوٹی سی بات ہے، آپ نے ایڈریسز نہیں لکھے، دعویٰ خارج. اسی ایک پوائنٹ پہ دعویٰ خارج. تو یہ جو ہم وکیل بعض دفعہ بڑک مارتے ہیں کہ یہ دعویٰ میں پہلی تاریخ پہ خارج کرا دوں، وہ ٹھیک بڑک مارتے ہیں. اس لیے کہ اس نے سی پی سی پڑھی ہوئی ہے، اس نے دیکھ لیا ہے کہ یہ اس میں یہ خامی ہے، یہ پہلی تاریخ پہ دعویٰ فارغ. اس میں یہ خامی ہو چکے، اس نے ایک دفعہ دیکھ لیا، اس نے کہا وکالت نامہ دو، فیس دو، پیسے دو، اس کے بعد یہ میرا کام ہے، یہ پہلی تاریخ پہ دعویٰ فارغ ہوگا. اس لیے کہ اس نے پڑھا ہے کہ یہ دعویٰ خارج کرایا جا سکتا ہے سیکشن 10 کے تحت، یہ دعویٰ خارج کرایا جا سکتا ہے سیکشن 11 کے تحت، یہ دعویٰ خارج کرایا جا سکتا ہے 12(1) کے تحت، یہ خارج کرایا جا سکتا ہے 23(1) کے تحت، یہ خارج کرایا جا سکتا ہے آرڈر 9 رول 2 کے تحت، یہ خارج کرایا جا سکتا ہے آرڈر 2 کے رول 3 کے تحت، یہ خارج کرایا جا سکتا ہے آرڈر 2 کے رول 2 کے تحت، یہ دیکھیں یہ خارج کرایا جا سکتا ہے آرڈر 17 کے رول 2 کے تحت اور 3 کے تحت، یہ خارج کروایا جا سکتا ہے آرڈر 18 کے تحت، اس میں آرڈر 6 کے رول 12 کے تحت. یہ مختلف اس کے اندر اتنی پروویژنز موجود ہیں، 101 پروویژن موجود ہے دعویٰ خارج کرنے کے لیے. تو لا اس کے اندر دیا ہوا ہے. اس میں آرڈر 15 رول 1 اس میں یہ بہت سی پروویژن ہیں. When the parties to the suit never remained at issue at any point of law or facts, the court is duty bound to dispose of the suit on first date of hearing. یہ اس کے اندر پہلی تاریخ پہ، آگے تاریخ نہیں دے سکتی عدالت. پہلی تاریخ پہ دعویٰ خارج کرنے کی وہ پابند ہے. تو اس لیے اس وکیل جس نے یہ سی پی سی پڑھی ہوئی ہے، جس کو یہ ساری پروویژن پتا ہے کہ یہ فرد پتہ نہیں جمع کرایا دعویٰ خارج، طلبانہ نہیں جمع کرایا دعویٰ خارج، پیش نہیں ہوا دعویٰ خارج، یہ بہت سی چیزیں ہیں جس میں پہلے کوئی دعویٰ کیا ہے، فیکٹس کنسیل کیے ہیں، دعویٰ خارج. تو اس طرح یا بارڈ بائی یعنی لا ہے. تو اس طرح یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے فیس لیں، وکالت نامہ داخل کریں، پہلی تاریخ پہ دعویٰ خارج، فیس ختم، کیس ختم، کوئی پیشیاں نہیں آگے، کوئی لمبی چوڑی. لیکن دوسری طرف سی پی سی، یہ دونوں طرف سی پی سی آپ کو بتاتی ہے اگر آپ کیس کو لمبا کرنا چاہیں تو تب بھی سی پی سی آپ کی مدد کرتی ہے کہ دادا دعویٰ کرے اور پوتا فیصلہ سنے 50 سال کے بعد. یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، بعض لوگوں نے لمبا کرنا ہوتا ہے، آپ کو انگیج کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب وکیل صاحب اس کیس کو لمبا کرنا ہے، جتنا آپ اس کو کھینچ سکتے ہیں، جتنی تاریخیں لے سکتے ہیں، پھر وہ تاریخیں آپ لے کے تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ. اور یہ جو تاریخ پہ تاریخ ہے، چونکہ یہ جو کوڈ آف سول پروسیجر ہے 1908 کا، یہ اردو میں یہ کہتے ہیں ضابطہ دیوانی ہے.
تو یہ بندے کو دیوانہ بنا دیتا ہے. یہ دیوانی ہے. آپ جتنی تاریخیں چاہیں لے سکتے ہیں, کہیں گے ٹھیک ہے یہ ہو سکتا ہے لمبا, انشاءاللہ آپ کا پوتا فیصلہ سنے گا. اب اسی کے اندر لکھا ہوا ہے انلارجمنٹ آف ٹائم. آپ آرڈر 17 پڑھیں, اس میں لکھا ہوا ہے. آپ سیکشن 148 پڑھیں, اس میں یہ ساری یہ تاریخ پہ. اگر کوئی کوڈ ٹائم فکس کرے یا اس کوڈ نے کہیں کے ٹائم دیا ہوا ہے, جس طرح کوڈ نے ریٹن سٹیٹمنٹ کا ٹائم دیا ہوا ہے آرڈر 8 کے رول 1 میں کہ 30 days یو ہیو ٹو فائل اے ریٹن سٹیٹمنٹ ود ان اے پیریڈ آف 30 days, ٹھیک ہے, یا پھر 2 موقع یا 30 دن. اور آگے رول 10 میں اس کے پینل کلاز ہے کہ اگر آپ ریٹن سٹیٹمنٹ ود ان 30 days نہیں جمع کراتے تو کیا ہے, آپ کا ڈیفنس کلوز ہوگا, آپ کا ڈیفنس اسٹرائک آؤٹ کر دیا جائے گا, کلوز کر دیا جائے گا, جواب دعوے کا حق ختم کر دیا, حق کے دفاع ختم کر دیا جائے گا. اب ایک طرف یہ شارٹ ہے نا, کیونکہ آپ نے یہ پڑھا ہے شارٹ ہے تو اس پہ زور دیں گے جناب. اب دوسری طرف وہ لمبا کرنا, ان کو اگر لمبا کرنے والا وہ نہیں پڑھا CPC کے اندر, جہاں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر اس کوڈ آف سول پروسیجر نے کوئی ٹائم فکس کیا ہوا ہے اس کے اندر, یا کورٹ نے کیا ہوا, عدالت نے کوئی ٹائم دیا ہوا ہے, ایون دین اس کو انلارج کیا جا سکتا ہے. اور اس میں لفظ ہے فرام ٹائم ٹو ٹائم. فرام ٹائم ٹو ٹائم, کوئی فکس نہیں ہے تاریخ. آج شہادت کے لیے فکس تھا, شہادت نہیں ہے, اور گزشتہ 2 سال سے شہادت نہیں آ رہی. تاریخ لے رہے ہیں, آج وکیل صاحب بیمار ہیں, آج وکیل صاحب ہائی کورٹ گئے ہوئے ہیں, آج وکیل صاحب سپریم کورٹ گئے ہیں, آج ان کی نانی فوت ہو گئی ہے, آج ان کی آنکھوں کا آپریشن ہے. تاریخیں لے رہے ہیں, اور اس کے بعد کورٹ تاریخیں دے رہی ہے, اور چلیں ٹھیک ہے آخری موقع نیکسٹ, پھر شہادت نہیں ہے. آخری حتمی موقع, پھر شہادت نہیں ہے. آخری قطعی حتمی موقع, پھر شہادت نہیں ہے. 17/3 کا نوٹس, اور وہ بھی 3 4 تاریخوں سے نوٹس چل رہے ہیں 17/3 کے, اور پھر وہ شہادت نہیں ہے تو مزید 2,000 روپے کاسٹ, 5,000 روپے کاسٹ, پھر موقع دے دیا گیا. اب یہ عدالت جو موقع دیتی ہے, اور 5 سال سے شہادت آپ نہیں کروا رہے, کہ سر یہ لکھا ہوا ہے نا, آپ اس قانون کا سہارا لے رہے ہیں, تو اس لیے یہ ہے کہ یہ موم ہے, جتنا مرضی آپ کھینچ کے لے کر جا سکتے ہیں. یہ دونوں طرف ہے, اس کیس کو شارٹ بھی کر سکتے ہیں, اور کیس کو لمبا کرنا چاہیں تو تب بھی کر سکتے ہیں. تو اس طرح یہ دونوں طرف جو ہے وہ لا اسی ایک بک کے اندر موجود ہے. شرط یہ ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. آرڈر اس کے رول 21 کے تحت, ٹھیک ہے, آرڈر 7 کے. اور اسی طریقے سے ڈیفینڈنٹ سائڈ سے یہ ہے کہ اگر رول 11 کے تحت وہ فرد پتہ آپ نے جمع کرانا ہے, ڈیفینڈنٹ کا ایڈریس دینا ہے, اور اگر نہیں دیتے تو اس کے آگے بھی یہی لکھا ہوا ہے رول 12 میں, اس کے کانسیکوینسز کے, پھر وہ آپ کا جواب دعویٰ ہی اسٹرائک آؤٹ کر دیا جائے گا. اور اس کی جو ججمنٹس ہیں, اس کی تشریح میں جو ججمنٹس آئی ہیں سپیریئر کورٹس کی, انہوں نے جو ورڈ استعمال کیا ہے پلینٹ یا ریٹن سٹیٹمنٹ کے حوالے سے, کہ دیٹ پلینٹ, اگر وہ پلینٹف کی غلطی ہے یا اگر ڈیفینڈنٹ کی غلطی ہے, تو دیٹ ریٹن سٹیٹمنٹ must be thrown out from the judicial file. اٹھا کے باہر پھینک دیں. یہ ایسے سمجھا جائے گا جس طرح آپ نے دعویٰ دائر ہی نہیں کیا, اور اگر آپ ڈیفینڈنٹ ہیں تو یہ سمجھا جائے گا جس طرح آپ نے جواب دعویٰ داخل نہیں کیا پہلے دن ہی. تو یہ ہے یعنی اس کے کانسیکوینسز, اور یہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے. اس طرح یہ جو آپ ایک تو اس میں شارٹ کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے کہ آرڈر 10 ہے, آپ کا آرڈر 10 بڑا شارٹ سا آرڈر ہے. اس میں پہلی تاریخ میں جب دونوں پارٹیز موجود ہوتی ہیں, پلینٹف نے سوٹ فائل کیا, ڈیفینڈنٹ سائڈ سے وہ حاضر ہو گئے, ابھی انہوں نے وکیل نہیں کیا,
کورٹ کا کام ہے, یہ کورٹ کے لیے رکھا گیا ہے کہ کورٹ دونوں پارٹیز کی بیٹر سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرے اور دونوں پارٹیز کی بیٹر سٹیٹمنٹ ریکارڈ کر کے سوٹ ڈسپوز آف کرے. کیونکہ پہلی تاریخ پہ جب دونوں پارٹیز حاضر ہو جاتی ہیں تو پارٹیز سچ بولتی ہیں اور سچ نکل آتا ہے. جب کورٹ کوشچن کرتی ہے تو دونوں طرف سے وہ سچ بتا دیتے ہیں. جو بھی ایکچوئل کہانی ہوتی ہے وہ پلینٹف بھی بتا دیتا ہے, ڈیفینڈنٹ بھی بتا دیتا ہے, تو کورٹ وہ دونوں کی سٹیٹمنٹ لکھ کے اس کے مطابق فیصلہ کر دیتی ہے. لیکن جب وکیل انگیج کر لیتے ہیں تو پھر کیس نہیں ختم ہوتا, پھر تو اس کے بچے بھی نکلتے ہیں, فیسیں آتی ہیں. اس لیے یہاں یہ آرڈر 10 اس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ بیٹر سٹیٹمنٹ ریکارڈ کریں دونوں پارٹیز کی اور ساتھ ہی ڈیسائیڈ کر دیں. کوئی ضرورت نہیں ہے اس کیس کو لمبا چلانے کی. آرڈر 13 جو ہے یہ سارا ایویڈنس کے حوالے سے ہے کہ اس میں رول 1 میں ہے کہ آپ ساری کی ساری ایویڈنس فرسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ آپ پروڈیوس کریں, اور رول 2 میں ہے کہ وہ ایڈیشنل ایویڈنس کیا کہ اگر آپ کسی وجہ سے کوئی ایویڈنس پیش نہیں کر سکتے تو آپ اس کے لیے پھر اپلیکیشن دیتے ہیں اور کورٹ کو آپ سفیشینٹ ریزن بتائیں گے ڈاکومنٹس کے حوالے سے کہ اس میں ساری کی ساری وہ آپ پہلے سفیشینٹ کاز بتائیں گے, اور کورٹ اگر یہ بلیو کرے کہ یہ ٹھیک ہے, یہ جو کچھ کہہ رہی گڈ کاز ہے یا سفیشینٹ ریزن ہے, تو وہ ایکسپٹ کر لے گی اور آپ کو الاؤ کر دے گی وہ ایویڈنس وہ ڈاکومنٹس جو آپ پہلے پیش نہیں کر سکتے. اور آپ نے پروو کرنا ہے کہ یہ ڈاکومنٹ میرے پوزیشن اور پاور میں نہیں تھے, یہ کسی اور کے پوزیشن اور پاور میں تھے, یہ کسی ڈپارٹمنٹ کے پاس تھے, میں پیش نہیں کر سکا اپنی ایویڈنس میں, اس لیے اب میں پیش کرنا ہے. سفیشینٹ ریزن اس میں ورڈنگ یہی ہے, اسٹارٹنگ نو سے ہوتا ہے, نو ڈاکومنٹری ایویڈنس shall be produced at any subsequent stage. آگے comma, unless good cause is shown to the satisfaction of the court and the court while receiving such document shall record the reason for so doing. تو یہ sufficient cause ہے جو کورٹ لکھے گی اور اس کے بعد پھر آپ کو الاؤ کرے گی. اسی طریقے سے آگے پھر رول 3 ہے کہ inadmissible اور irrelevant ڈاکومنٹ جو ہیں اگر وہ ایگزیبٹ ہو گئے ہیں تو وہ کورٹ کسی بھی سٹیج پہ ان کو ڈی ایگزیبٹ کر سکتی ہے. آپ کہتے ہیں بعض دفعہ آپ اگر ڈیفینڈنٹ سائڈ سے اور پلینٹف کی ایویڈنس ہو رہی ہے تو ایگزامینیشن ان چیف پلینٹف کا ہوا اور ان کے کونسل نے اس کے بیان میں کچھ ڈاکومنٹ ایگزیبٹ کروا دیے. اب وہ ڈاکومنٹ ایسے تھے جو آپ کے خلاف جاتے ہیں یا لیگلی وہ ایگزیبٹ نہیں ہو سکتے تھے, بس ایک پرائیویٹ ڈاکومنٹ ہے. تو پرائیویٹ ڈاکومنٹ کے حوالے سے سی پی سی کے اندر ہی لا موجود ہے کہ آتھر آف دی ڈاکومنٹ کو جب تک آپ پیش نہیں کریں گے تو وہ ایگزیبٹ نہیں ہوگا. جس نے جاری کیا, جس نے تیار کیا وہ ڈاکومنٹ, جو سگنیٹری ہے اس کا, تو وہ جب تک پیش نہیں ہوگا. جس نے کوئی رپورٹ تیار کی ہے, اب جس نے رپورٹ تیار کی ہے, اب لوکل کمیشن ہے, اس نے اسپاٹ انسپیکشن کی ہے, کمیشن رپورٹ ایک وکیل صاحب نے داخل کی ہے, اب وکیل صاحب کورٹ میں پیش نہیں ہوئے, انہوں نے بیان نہیں دیا, اب جس کے خلاف جاتی ہے تو وہ تو انریپورٹڈ ہے. تو لا یہی ہے کہ اس کے خلاف نہیں پڑھی جائے گی جب تک اس کو شیک نہ کیا جائے, اس میں کراس ایگزامینیشن نہ کیا جائے. تو وہ جو آتھر آف دی ڈاکومنٹ ہے یا رپورٹ ہے, فورینسک کا ایک ڈاکومنٹ ہوا ہے سائن کے حوالے سے, ایک بندہ کہتا ہے یہ میرے سائن نہیں ہے, تھم امپریشن میرا نہیں ہے, یہ ڈاکومنٹ جعلی ہے. اب جو ایڈمیٹڈ سائن ہے یا تھم امپریشن ہے وہ بھیجا جائے گا اس ڈاکومنٹ کے ساتھ ٹیلی کرنے کے لیے لیبارٹری میں. اب وہ رپورٹ آتی ہے کہ جناب یہ وہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے, جو بھی ہے. اب جس کے خلاف جاتی ہے وہ رپورٹ, تو اس کا حق ہے کہ وہ جس نے رپورٹ وہ تیار کی ہے, وہ جس نے سبمٹ کی ہے کہ یہ تھم امپریشن یا وہ نیگیٹو ہے, یہ میچ نہیں کرتا آپس میں, تو اس پہ کراس ایگزامن کیا جائے. تو وہ خود آئے گا, وہ اپنے بیان میں ریکارڈ کرائے گا. اس طرح یہ جو ڈاکومنٹ یہ ایڈمٹ ہو گیا, ایگزیبٹ ہو گیا, یہ انایڈمیسیبل ڈاکومنٹ تھا. اس لیے آپ رول 3 کے تحت کورٹ کو آپ یہ بتائیں گے اور کورٹ کے پاس یہ رول 3 کے تحت پاور دیں گے وہ اس کو ڈی ایگزیبٹ کر دے. تو اس میں 2 لفظ ہی استعمال ہوئے ہیں کہ ڈاکومنٹ وچ آر irrelevant or inadmissible.
تو یہ انڈمیزیبل یہ ہے، اور irrelevant اس کیس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، کوئی ریلیونسی نہیں ہے، لیکن وہ اپنے کیس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے کسی اور کیس کے حوالے سے یا بعض دفعہ اسکینڈلائز کرنے کے لیے، بلیک میل کرنے کے لیے کوئی ایسا ڈاکومنٹ ہے جو اس کی فیملی کے حوالے سے ہے اور اس کے کیریکٹر کو شیک کرنے کے لیے وہ اس کے اندر لا رہے ہیں، تو وہ انہوں نے ایگزیبٹ کروا دیا. تو اس طریقے سے یہ آپ آبجیکشن کر سکتے ہیں، اور پھر آپ اس کو وہ کوڈ جو ہے رول 3 کے تحت وہ اس کو ڈی ایگزیبٹ کر دے گی، وہ نہیں پڑھا جائے گا. اور آگے پھر رول 4 میں ہے کہ یہ پروسیجر دیا گیا ہے کہ یہ ڈاکومنٹ جو ایگزیبٹ کراتے ہیں یہ کس طریقے سے کرواتے ہیں. یہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ اگر آپ پلینٹف سائڈ سے اپیئر ہو رہے ہیں تو آپ ڈاکومنٹ ایگزیبٹ کریں گے، ایگزیبٹ P1، اور اس کے اندر یہ لکھا ہوا آپ سول جج کے پاس بھیج رہے ہیں تو آپ لکھیں گے CJ1 یا 2 جو ہے کلاس 1 یا کلاس 2، یا سینئر سول جج SCJ آگے لکھیں گے، نیچے ڈیٹ لکھیں گے، جس ڈیٹ کو آپ ڈاکومنٹ پروڈیوس کر رہے ہیں، ایگزیبٹ کروا رہے ہیں، اس کے اوپر کوڈ کی وہ سٹیمپ لگے گی اور وہ انیشل کرے گا جیسا. یہ ساری چیزیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں، یہ اس طرح کریں گے، یہ پروسیجر اڈاپٹ کریں گے. یہ ڈاکومنٹ ہے جو آپ ایگزیبٹ کرائیں گے، اس قانون رول 4 کے تحت یہ سارا ایگزیبٹ کرایا جاتا ہے. P1 P2 P3 P4 پلینٹف سائڈ سے یہ جتنے اور اگر ڈیفینڈنٹ سائڈ سے آئیں گے تو ایگزیبٹ D1 D2 D3 D4 اس طرح. تو یہ اس رول 4 کے میں یہ سارا پروسیجر دیا ہوا ہے کہ یہ سٹیمپ لگے گی، انہیں سائن کریں گے جج صاحب، آپ ایگزیبٹ لگائیں گے 1 2 3، کوڈ کا نام لکھیں گے، سینئر سول جج، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج، جو بھی جس کوڈ میں ہے، بینکنگ کوڈ ہے، جو بھی کوڈ ہے اس کے اندر، اور یہ سارا پروسیجر جو ہے یہ وہاں لکھا ہوا ہے جو آپ ڈالو، سرخ قلم سے آپ کو ایگزیبٹ لگائیں گے. تو اس طرح یہ رول 13 میں یہ سارا پروسیجر جو ہے وہ دیا ہوا ہے. یہ جب رول 9 میں ریٹرن آف ایگزیبٹڈ ڈاکومنٹس، اکثر جب آپ کا کیس ختم ہو گیا، آگے کوئی اپیل وغیرہ بھی نہیں ہوئی، آپ کا کلائنٹ آپ کے پاس جب آیا تو ڈاکومنٹ آپ نے اوریجنل پیش کرنے، وہ ڈاکومنٹ فوٹو کاپی ایگزیبٹ نہیں ہوگی، وہ اوریجنل ڈاکومنٹ ایگزیبٹ ہوگا. اب کسی کے مکان کی رجسٹری ہے تو وہ اصل رجسٹری دے دی ہے اور وہ رجسٹری ایگزیبٹ ہو گئی ہے، اب کیس ختم ہو گیا، آگے اپیل وغیرہ بھی نہیں ہوئی. وہ کلائنٹ آپ کے پاس آئے گا، آپ کو کہے گا کہ وکیل صاحب وہ رجسٹری میری جو تھی وہ مکان کی، وہ میں نے اصل جو ہے وہ پیش کی تھی، وہ مجھے واپس لے کر دیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آرڈر 13 رول 9 کے تحت آپ اپلیکیشن دیں گے کہ جناب یہ کیس تھا، اس کیس میں یہ اوریجنل ڈاکومنٹ ایگزیبٹ ہوا تھا، اب وہ کیس ختم ہو گیا ہے اور میں فوٹو کاپی جو ہے وہ پیش کرنے کے لیے تیار ہوں، فائل میں لگا دوں گا، اوریجنل مجھے ریٹرن کی جائے. وہ کوڈ اوریجنل ریٹرن کر دے گی. تو یہ اس قانون کے تحت، یعنی یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو روزمرہ آپ سے واسطہ پڑتا ہے، آپ کے پاس کلائنٹ آتا ہے تو آپ پریشانی کہ یہ کیسے یہ اوریجنل تو عدالت میں چلے گئے ہیں تو واپس کیسے ہوں گے. تو یہ قانون ہے اس کے اندر. اس میں آرڈر 17 میں یہ ہے کہ جو کورٹ ہے وہ جو میں نے عرض کیا تھا پہلے کہ ٹائم گرانٹ کر سکتی ہے، ایڈجرمنٹ، تاریخیں، ٹھیک ہے، تاریخ پہ تاریخ. ایک یہ ہے کہ اور اس کے ساتھ سیکشن 148 بھی ہے، انلارجمنٹ آف ٹائم. آپ کو مزید ٹائم چاہیے، جتنا ٹائم چاہیے آپ لے سکتے، 5 سال تک لے لیں، 10 سال تک لے لیں. اور یہ جو چھٹیاں، کل چھٹی ہے، اچانک چھٹی آ گئی نا اقبال ڈے کی، کل کیسے لگے ہوئے ہیں نا، اور اب اچانک جو ہے وہ کیبنٹ ڈویژن نے ایک نوٹیفکیشن کیا، جو پہلے چھٹی نہیں ہوتی تھی، تو پہلے ہوتی تھی لیکن پھر ختم کر دی گئی تھی. اب کیبنٹ ڈویژن نے جو ہے وہ نوٹیفکیشن کیا 3-4 دن پہلے کہ یہ اقبال ڈے جو ہے وہ پبلک ہالیڈے کے طور پہ منایا جائے گا. تو چھٹی کر دی ہے، اب پورے پاکستان کے اندر چھٹی ہے نوٹیفکیشن کے ذریعے.
اب چونکہ یہ نوٹیفکیشن 3-4 دن پہلے کیا گیا اور اب کل ہماری اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی کر دیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور لوور کورٹس جو ڈسٹرکٹ کورٹ ہے اس میں بھی چھٹی ہوگی. اب کیسز تو پچھلے مہینے سے لگ رہے ہیں, تاریخیں جو ہے وہ ایک مہینے بعد کی بھی تاریخیں دیتے ہیں, ہفتے بعد, 2 ہفتے بعد, 3 ہفتے بعد کی تاریخیں ہوتی ہیں. اب 9 تاریخ کو کیسز لگے ہوئے ہیں نا. میں تو خود سوچا, میں تو بار بار فون کر رہا تھا وہ ہائی کورٹ کے سپرنٹینڈنٹ کو, وہ یار وہ نوٹیفکیشن نہیں کیا, وہ کیبنٹ ڈویژن کا ہو گیا کہ چونکہ میرے 8 کیسز لگے ہوئے تھے ہائی کورٹ میں, اور اتفاق سے کوئی ایک بھی کیس جو ہے نا وہ ایسا نہیں تھا جس میں کوئی حاضری جاتی ہو, سارے بحث والے تھے, رائے پاک ہو گئے تھے. تو اب وہ مشکل ہوتا ہے, اتنی بحث وہ ہے, آپ ایک کورٹ میں بحث کر رہے ہیں دوسرے میں ایڈجرن ہو جائے گی, اب یہ بھی نہیں پتا کہ کس میں بحث ہوگی تو کس میں نہیں ہوگی. تو آپ نے تو پوری تیاری کرنی ہے نا سب میں. اب چھٹی ہوگی تو کیس ختم. نیچے بھی آپ سول جج کے پاس اگر آپ کے کیسز ہیں, ڈسٹرکٹ جج کے پاس کیسز ہیں, تو یہ کیسز جو ہیں جو تاریخ لگی ہوئی تھی چھٹی ہو گئی, تو پھر کیا ہوگا ان کا. یہ بھی یہاں آرٹیکل 13 میں یہ انہوں نے بتایا ہے کہ اس دن یعنی نیکسٹ ڈے وہ کیس پیش ہوں گے رول 4 میں. ٹھیک ہے, یہ آرڈر 17 کے رول 4 میں اپیئرنس آف پارٹی آن دا ڈے نیکسٹ آفٹر ہالیڈیز. ٹھیک ہے, اب یہ جو نیکسٹ آفٹر ہالیڈیز ہے, یہ جو ورڈ اسپیسیفکلی استعمال ہوا ہے, اس میں یہ ایک چھٹی کے حوالے سے ضروری نہیں ہے. بعض دفعہ عید کی چھٹیاں آتی ہیں, وہ ریڈر تو پہلے سے وہ تاریخیں دے رہے ہوتے ہیں, تو ان دنوں میں عید کی چھٹیاں آ جاتی ہیں. اب وہ عید کی 3 چھٹیاں یا 4 چھٹیاں ہیں, تو وہ 3-4 دنوں میں کیسز تو لگے ہوئے ہیں. اب وہ کیسز کدھر جائیں گے؟ تو وہ نیکسٹ فالوئنگ ڈے جو ہے, یہ جو ورڈ اس میں استعمال ہوا ہے کہ وہ چھٹیوں کے بعد جو بھی اگلا دن آئے گا, وہ جو ورکنگ ڈے ہوگا, خواہ وہ ہفتے بعد آئے, وہ ہفتے بعد ہی آئے, تو اس تاریخ کو وہ پھر آگے کاروائی ہوگی یا ایڈجرن. نارملی ایڈجرن ہو جاتے ہیں چونکہ اس دن کے بھی کیسز لگے ہوتے ہیں, تو کورٹ جو ہے وہ اس دن نہیں سنتی. لیکن اگر آپ کا کوئی ارجنٹ میٹر ہے تو وہ آپ وہ بحث کر سکتے ہیں, آپ کو ایویڈنس ہے تو وہ آپ کروا سکتے ہیں, کیونکہ وہ نیکسٹ فالوئنگ ڈے میں پیش ہوگا وہ کیس, تو اس پہ کاروائی ہو سکتی ہے. تو اس طریقے سے وہ آپ یعنی اس حوالے سے یعنی آپ یہ فکر مند ہونے کی ضرورت. لیکن یہاں ایک چیز یاد رکھیں, یہاں بڑی امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتاؤں, لمیٹیشن کے حوالے سے, یہ چھٹیوں کے حوالے سے کیسز کے جب فیصلے ہو جاتے ہیں تو درمیان اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ چھٹیاں تھیں, عدالتیں بند تھیں تو اس لیے ہم لیٹ آئے ہیں. اگست کی چھٹیاں ہوتی ہیں, اگست پورا مہینے چھٹی ہوتی ہے, عدالتیں بند ہوتی ہیں. اب آپ کا کیس سول جج نے فیصلہ کیا, تو فیصلہ آپ کے خلاف ہوا. آپ کے کیس میں فیصلہ ہوا 10 جولائی کو, آپ نے نقل کے لیے اپلائی کر دیا 12 جولائی کو. لمیٹیشن آپ کی سٹارٹ ہوگی فرام دی ڈیٹ آف اناؤنسمنٹ آف ججمنٹ. یہ یاد رکھیں, یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے یہ کیلکولیشن. یہ کیلکولیشن کی جاتی ہے انڈر سیکشن 12 لمیٹیشن ایکٹ کے تحت. تو ایک دن بھی اگر آپ کا ٹائم بارڈ ہوا تو آپ ٹیکنیکل اسی گراؤنڈ پہ فارغ ہیں, اپیل آپ کی انٹرٹین ہی نہیں ہوگی. آپ کے ویلیوبل رائٹس کا معاملہ ہے, کلائنٹ ہمیشہ کے لیے وہ چلا جائے گا کہ آپ نے ایک ذرا سی سستی کی اور کیلکولیشن غلط کی, تو یہ آپ کا وہ اپیل جو ہے وہ ٹائم بارڈ ہے. جو آپ نے اس آرڈر کو چیلنج کرنا تھا, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چھٹیاں تھیں, تو چھٹیاں کیسے اس کو کور کریں گے؟ فرام دی ڈیٹ آف اناؤنسمنٹ آف ججمنٹ لمیٹیشن سٹارٹ ہو گئی. 10 تاریخ کو 10 جولائی کو اگر اناؤنس ہوئی ہے تو آپ کی 10 جولائی سے لمیٹیشن سٹارٹ ہے. اگر آپ کی اپیل ڈسٹرکٹ جج کے پاس ہے, یہ اسلام آباد کے اندر, چونکہ آپ سارے اگر اسلام آباد میں پریکٹس کرتے ہیں تو اسلام آباد کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں, یہ ہر پروونس کی پیکولری جورسڈکشن انہوں نے لیجسلیشن کر کے مختلف رکھی ہے. اسلام آباد کے اندر ایک ڈسٹرکٹ جج کی جو پیکولری جورسڈکشن ہے ایپلیٹ فورم کے حوالے سے وہ 25 لاکھ ہے, 25 لاکھ. 25 لاکھ تک کی مالیت کے جو کیسز ہوں گے اس کی اپیل ڈسٹرکٹ جج کے پاس ہوگی, اور 25 لاکھ سے اوپر جتنی بھی مالیت کا کیس ہے
अनलिमिटेड, तो उसकी जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट के पास है। तो आपका 26 लाख की मालियत का केस है तो आप अपील करेंगे हाई कोर्ट में। आपका केस 24,09,999 का केस है तो आप डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाएंगे। अब उसकी लिमिटेशन दी हुई है आर्टिकल 156 ऑफ लिमिटेशन एक्ट के अंदर। बिफोर डिस्ट्रिक्ट जज 30 डेज, बिफोर हाई कोर्ट 90 डेज। अब इसको सामने रखते हुए आपने फिर आगे देखना है कि आपकी अपील डिस्ट्रिक्ट जज के पास बनती है या हाई कोर्ट में बनती है। तो आपका 30 दिन है इधर, और अगर उधर जाना है तो 90 डेज है। अब आपकी मालियत जो है वो 25 से कम है, आपके पास लिमिटेशन है 30 डेज। ये महीने भी नहीं होते। ये अक्सर लोग कहते हैं जिस तरफ शुफे में, अब प्रियम्पशन में अक्सर लोग जाएंगे 4 महीने टाइम है जी शुफे का दावा दायर करने का। 4 महीने नहीं है, 120 डेज हैं। डेज, ये डेज काउंट होंगे। ये जब हम कैलकुलेशन करते हैं अदालत के अंदर भी, आप कैलकुलेट करें ये कैसे, आपका तो 1 दिन या 2 दिन जो है ये ऊपर है। हम कहते हैं नहीं सर ऐसे। अच्छा फिर बताएं भाई, ये जुलाई का महीना 30 दिन का, 31 दिन का, जून का महीना 30 दिन का, अगस्त का महीना 31 दिन का, सितंबर का 30 दिन का, फरवरी का 28 दिन का। तो महीना ये तो नहीं है कि फिक्स है। महीना 28 का भी हो सकता है, महीना 30 का भी हो सकता है, महीना 31 का भी हो सकता है। तो इसलिए महीनों के हिसाब से लिमिटेशन नहीं है, लिमिटेशन डेज के हवाले से बताई गई है, 30 डेज और 90 डेज। अब हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाते हैं तो वो ये इसी तरह कैलकुलेशन करते हैं कि अच्छा कब फैसला होगा, अच्छा ये महीना इतने का 30 का था, ये 31 का था, ये 29 का था, ये 28 का था, ठीक है ये इतने दिन बनते हैं, आपकी 1 दिन लेट हैं आप, 2 दिन लेट हैं आप। तो फिर आपकी बात वो सुनते ही नहीं है। वहां रोस्टरों पे जूं ही आप खड़े होते हैं तो वो ऑब्जेक्शन जो कि लगा होता है वो फाइल उनके सामने होती है, वो आपको मेरिट पे नहीं सुनते, ना ही आपको केस, आपका कितना ही अच्छा केस क्यों नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि आप टाइम बार्ड है, सॉरी डिसमिस। एक लफ्ज पर 2 मिनट नहीं लगाते। तो ये आप देखें कि मैं जो मिसाल दे रहा था, 10 जुलाई को फैसला हुआ, 12 जुलाई को आपने अप्लाई किया तो आपके टाइम 2 दिन गुजर गए, आपके पास अब बकाया है 28 दिन। आपको नकल मिल गई है 20 तारीख को, ठीक है, जब आपने अप्लाई किया टाइम रुक जाता है, ये उनके खाते में चला जाता है। ये लास्ट में उल्टे पेज पे एक स्टैंप लगी होती है, वहां से आप कैलकुलेट करेंगे। वो नकूल एजेंसी वाले जब आपको नकल अप्लाई करते हैं और वो नकल जब आपको देते हैं तो लास्ट पेज देखेंगे, उसकी बैक साइड पे एक स्टैंप लगी होती है, उस पे 3 डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। डेट ऑफ अप्लाई, कब आपने अप्लाई किया। नंबर 2, डेट ऑफ प्रिपरेशन, कब नकल तैयार हुई। नंबर 3, डेट ऑफ डिलीवरी, कब डिलीवर हुई, कब आप लेने के लिए गए। अब यहां अक्सर लोग यहां कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि जनाब नकल डिलीवर हुई है हमें आज, विद इन टाइम है। नहीं नहीं नहीं, ये डेट ऑफ प्रिपरेशन से होगी, डेट ऑफ डिलीवरी से नहीं होगी। वो नकल तैयार पड़ी हुई है, आप 6 महीने जाते ही नहीं है लेने के लिए, तो आपको घर आके तो नहीं देंगे कि जनाब वकील साहब या जो पार्टी है, अगर आपके जनाब मलक साहब, चौधरी साहब, ये आपने नकल के लिए अप्लाई किया था, नकल आपकी तैयार हुई है, ले मेहरबानी करें, बेल बजा के आपको घर आके देंगे। तो आप जाते ही नहीं है नकल लेने के लिए 2 महीने, तो नकल तो तैयार पड़ी हुई है। इसलिए डेट ऑफ प्रिपरेशन से ये होगी। अब प्रिपरेशन की डेट है 15, ठीक है, तो आपके 5 दिन जाया हो गए। आप नकल लेके रहे 20 को, तो अब आप ये समझते हैं कि मेरे पास आगे टाइम है यहां से, ठीक है, आपके पास टाइम है, आप 15 अगस्त तक या 20 अगस्त तक जो है वो कर सकते हैं। लेकिन अगस्त छुट्टियां हैं, पूरा महीना अदालतें बंद हैं। अदालतें खुलेंगी 1 सितंबर को। अब अगर आपने 1 सितंबर को, जिस दिन अदालत खुली, पहले दिन अगर आपने अपील दायर कर दी तो आपकी अपील विद इन टाइम होगी, क्योंकि कोर्ट्स बंद थी। अगर आपने 2 सितंबर को अपील दायर की
تو آپ کی 15 یا 20 دن جو پیچھے کیلکولیٹ آپ نے کیا ہے وہ لیٹ ہوگی, ٹائم بارڈ ہوگی, پھر سارے کا سارا پیریڈ اس میں شامل ہو جائے گا, کیونکہ آپ نے بریک کیا ہے. پہلے دن جس دن عدالت کھلی دائر کر دی ود ان ٹائم ہے, پچھلا 1.5 مہینے کے بعد آپ نے دائر کی ود ان ٹائم ہے. لیکن جب آپ نے 2 تاریخ کو دائر کی اگلے دن, تو پھر یہ 1.5 مہینہ سارا شامل ہو جائے گا. پھر آپ نے ایک دن ثابت کرنا ہے. پھر سیکشن 5 آف لمیٹیشن ایکٹ کنڈونیشن آف ڈیلے کی آپ اپلیکیشن بھی دیں گے تو لا یہ ایچ اینڈ ایوری ڈے مسٹ بی ایکسپلینڈ. ایک دن پھر آپ نے ثابت کرنا ہے. پچھلا سارا, یہ نہیں ہے چھٹیوں کے بعد, سارا پچھلا ایک دن جو ہے وہ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ آپ کدھر رہے ہیں. تو اس طرح یہ چھٹیوں کے بعد نیکسٹ فالوئنگ ڈے جو ورڈ جہاں استعمال ہوا ہے وہ اگلا دن ہے جو ورکنگ ڈے ہے. اس کے علاوہ یہ ایک اور چیز بھی ہے, یہاں یہ تو رول 4 کے آرڈر 17 کا رول 4 تھا. رول 5 میں بھی ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب پریزائڈنگ آفیسر چھٹی پہ ہو, ایبسنٹ ہے, ٹھیک ہے, آج آپ کا کیس لگا ہوا تھا لیکن آپ گئے تو جج صاحب چھٹی پہ, تو ریڈر نے تاریخ دینی ہوتی ہے, اور ریڈر ایک روٹین میں وہ ایک سٹیمپ لگا دیتا ہے, وہ ایک لفظ لکھا ہوتا ہے آج آفیسر جلیس صاحب رخصت اتفاقیہ پر تشریف فرما ہیں, لہذا ملتوی ہو کر حسب الحکم سابق بے تقرر فلاں جو تاریخ ہے پیش ہو. اب وہ ڈیوٹی جج سے وہ سائن کروا لیتا ہے. اب یہ رول 5 کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب جج چھٹی پہ ہو, ایبسنٹ ہو, کورٹ نہیں ہے, تو ریڈر کی ڈیوٹی ہے کہ وہ سلپ جاری کرے, وہ چٹ جاری کرے پارٹی کو, ڈیٹ اس پہ لکھ کے اپنے سائن کرے, انیشل کر کے وہ اس کو دے, یہ تاریخ ہے. اگر آپ کا دعویٰ اس تاریخ اگلی تاریخ پہ آپ پیش نہیں ہوتے, آپ کا دعویٰ خارج ہو گیا. یہ دیکھیں, یہ بڑی بات ہو, ہم نے بڑی بڑی فیسیں لے کر کوئی بحث نہیں کی, لمبی چوڑی, صرف یہ ججمنٹ. یہ جناب یہ آرڈر شیٹ دیکھ لیں, جس دن میرے خلاف آرڈر پاس کیا میری شہادت کلوز کر دی گئی, جس دن میرا دعویٰ عدم ثبوت خارج کر دیا گیا, اگر میں ڈیفینڈنٹ تھا تو میری ایویڈنس 17 آرڈر 17 رول 3 سی پی سی کے تحت کلوز کر دی گئی. یہ دیکھیں تو صحیح کہ اس سے پچھلی تاریخ پہ یہ جج صاحب چھٹی پہ تھے, اگلی تاریخ پہ یہ پینل کلوز اٹریکٹ نہیں کر سکتی, یہ آرڈر پاس نہیں ہو سکتا تھا. آپ کی اپیل ایکسپٹ, صرف ایک اتنی سی آپ نے 1 منٹ کی آپ کی بحث ہے کہ جناب صرف یہ پچھلے آرڈر شیٹ ملاحظہ فرمائیں گے پیج فلاں پہ, اس سے پچھلی تاریخ پہ تو جج صاحب چھٹی پہ ہیں, اور ایک تو چھٹی پہ ہیں اور پھر اگلی تاریخ پہ جج صاحب آ گئے تو شہادت نہیں ہے پچھلے, چونکہ شہادت عرصہ دراز سے نہیں آ رہی تھی, کئی موقع دیے گئے تو اس دن کلوز کر دی گئی. تو اس میں ایک تو وہ, دوسرا آپ نے کہنا جناب سلپ نہیں جاری کی, ریڈر نے چٹ نہیں دی مجھے, اس کی یہ ڈیوٹی باؤنڈ تھا رول 5 کے تحت, وہ مجھے تاریخ لکھ کر دیتا. آپ نے تاریخ کا بھی لکھنا ہے کہ میں فلاں تاریخ کو پیش ہوں, مجھے فلاں تاریخ بتائی گئی تھی, اس تاریخ کو آیا تو کیس اس میں نہیں تھا میرا لسٹ میں, تو میں نے پتا کیا تو پتا چلا کہ جناب یہ تو تاریخ کوئی فلاں تاریخ تھی اور اس تاریخ کو میرے خلاف فیصلہ کر دیا گیا. تو میں تو اس تاریخ پہ آیا نہیں ہے اس وجہ سے کہ جناب میرے پاس تو یہ تاریخ لکھی ہوئی تھی, اور آج جب میں آیا ہوں تو مجھے پتا چلا کہ فلاں تاریخ کو میرا کیس خارج ہو گیا, مجھے ریڈر نے چٹ نہیں دی تھی. یہ باؤنڈ تھا سلپ دینے. یہ پریکٹس تو نہیں ہے نا ایسی, کبھی دیکھا ہے اسلام آباد میں کسی ریڈر نے آپ کو چٹ لکھ کر سائن کر کے دی ہو, آج جیسا چھٹی ہیں, یہ ہے آپ کی تاریخ, ٹھیک ہے. تو یہ پریکٹس جو ہے اور ہے لا, اور آپ نے لا کے مطابق چلنا ہے, پریکٹس کے مطابق نہیں. اسی طرح آگے آرڈر 18 ہے جس میں اب یہ رائٹ ٹو بگن کس کا ہے, سٹارٹ کس نے کرنا ہے, ٹھیک ہے, کیس کس نے سٹارٹ کرنا ہے, پہلے آرگو کس نے کرنا ہے, پہلے شہادت کس نے کرانی ہے. یہ رائٹ ٹو بگن پلینٹف کا ہے. یہ آرڈر 18 کا رول 1 یہ کہتا ہے کہ جس نے دعویٰ کیا ہے
اس نے اپنا کیس ثابت کرنا ہے, ریبٹل میں ڈیفینڈنٹ نے بات کرنی ہے, اپیل جس نے کی اپیلانٹ نے پہلے آرگومنٹس کرنے ہیں, ریسپونڈنٹ نے اس کا جواب دینا ہے. پٹیشن ہے تو جس پٹیشنر نے جو پٹیشن فائل کی ہے اس نے پہلے اپنی پٹیشن پہ آرگو کرنا ہے اور اس ریسپونڈنٹ نے اس کا جواب دینا ہے. تو یہ رائٹ ٹو بگن جو ہے یہ پٹیشنر کا ہے, اپیلانٹ کا ہے, پلینٹف کا ہے, آرڈر 18 رول 1 کے ہے. اور اس میں اگر کورٹ جو یہ آگے تو پھر وہ مختلف ہیں, ایگزامینیشن آف وٹنسز, اور اچھا اس میں ایک ہی ہے آرڈر 18 کا رول 16 میں ایک اور بات بھی ہے کہ پاور ٹو ایگزام وٹنس امیڈیٹلی. اب آپ کے پاس ایک کلائنٹ جو آپ کا ہے وہ امریکہ سے آیا ہوا ہے, یا ایسا وٹنس ہے, آپ کا کلائنٹ تو ادھر ہی ہے, مثلا آپ نے اسپیسیفک پرفارمنس کا دعویٰ کیا, اس کا مارجنل وٹنس ہے, وہ امریکہ میں سیٹلڈ ہے, وہ آج کل آیا ہوا ہے پاکستان میں, اور 2-3 دن کے بعد اس نے واپس جانا ہے. آپ کورٹ میں اپلیکیشن دیں گے کہ جناب یہ مارجنل وٹنس ہے, اس کی ایویڈنس بہت ضروری ہے, یہ آئندہ پتہ نہیں آئے گا نہیں آئے گا, تو یہ دوبارہ نہیں آئے گا, یہ امریکن سٹیزن ہے, اور اس لیے میرا دعویٰ جو ہے وہ فارغ ہو جائے گا. چونکہ جب آپ 2 مارجنل وٹنسز پیش نہیں کریں گے, ایک بھی آپ نے اگر پیش کیا اور ایک نہیں پیش کیا اور وہ زندہ بھی ہے, آرٹیکل 79 قانون شہادت آرڈر, آرٹیکل 17 آف قانون شہادت آرڈر, اس کو سامنے رکھتے ہوئے لا یہ کہتا ہے, آرڈر 17 اور 79 آف قانون شہادت آرڈر, کہ جو ڈاکومنٹ, یہ سارے کے سارے ڈاکومنٹ, آپ کی رجسٹری ہے, آپ کا انتقال ہے, آپ کا ایگریمنٹ ہے, آپ کا اٹارنی ہے, جتنے ڈاکومنٹ جو ہے یہ ایگزیکیوٹ کیے جاتے ہیں, اس کے 2 گواہ بھی ہوتے ہیں نا حاشیے کے. تو لا یہ کہتا ہے کہ جب تک آپ یہ دونوں مارجنل وٹنسز پیش نہیں کریں گے تو وہ پروف نہیں ہوگا. اب یہ جب ہم اوپر سپریم کورٹ میں جب جائیں تو وہاں سپریم کورٹ میں لمبی چوڑی بحث نہیں ہوتی, وہاں صرف لا کو ٹچ دیا, صرف ایک لیگل کوسچن پوچھا جاتا ہے. اب وہ ثاقب نثار صاحب تھے, اب مثلا یہی اسپیسیفک پرفارمنس کا سوٹ ان کے پاس گیا اپیل میں, وہ ایک ہی کوسچن کر دیتے ہیں, ایگریمنٹ ٹو سیل ایگزیکیوشن آف ڈاکومنٹ ایڈمیٹڈ ہے یا ڈینائل ہے؟ سر ڈینائل ہے. مارجنل وٹنسز پیش کیے یا نہیں کیے؟ سر ایک پیش کیا, ایک نہیں کیا. آرٹیکل 79 قانون شہادت آرڈر پڑا ہے, سوری ڈسمس, یہ آپ کا کیس ختم. پریمپشن کا سوٹ ہے, کیا ہے جی کیس؟ سر وہ پریمپشن سوٹ تھا اور یہ ہوا, ڈسمس ہوا فلاں. اچھا یہ پوسٹ مین پیش کیا یا نہیں کیا؟ نہیں سر وہ تو نہیں کیا. 2007 سپریم کورٹ پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ 2017 سپریم کورٹ پڑھی ہے, سوری ڈسمس. یہ اتنی سی بحث ہوتی ہے, وہاں سپریم کورٹ میں کوئی لمبی چوڑی بحث نہیں ہوتی. تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے, اور جو آدمی سپریم کورٹ میں پریکٹس کرتا ہے اس کے لیے ٹرائل کورٹ جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ اس کا وہ ویژنری ہوتا ہے, اور وہ سارا لا اس کے سامنے ہوتا ہے اور اس کے مطابق وہ ایویڈنس کرواتا ہے. جب ٹرائل آپ اس کے مطابق رہیں قانون کو سامنے رکھتے ہوئے, تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ جو ہے وہ ناکام ہو سکتے ہیں. اکا دکا تو کیسز میں وہ انہیرنٹ خامیاں ہوتی ہیں, وہ گارنٹی نہیں دی جا سکتی, لیکن میجارٹی کیسز آپ 70-80% کیسز جو ہے وہ آپ ون کر سکتے ہیں. ایٹ دا موسٹ 10 یا 20% آپ کے خلاف ہو سکتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں کہ جب آپ ان چیزوں کو لا کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ یہ کریں تو پھر یہ اس طرح آرڈر 20 ہے, یہ ججمنٹ ہے. آرڈر 20 میں اب یہ ایویڈنس یہاں تک ریکارڈ ہوگی آرڈر 18 تک, اس کے بعد پھر آرڈر 20 میں یہ اب فیصلہ ہونا ہے, ججمنٹ ڈلیور کرنی ہے, کورٹ نے آرگومنٹ سننے کے بعد پھر ججمنٹ اناؤنس کرنی ہے. تو آرڈر 20 کا رول 1 یہ کہتا ہے کہ یہ اب ججمنٹ کب اناؤنس کرے گا کہ آرگومنٹ سننے کے بعد, ٹھیک ہے, یہ شہادت جب آپ ایویڈنس آپ کی کمپلیٹ ہوگی اس کے بعد آرگومنٹس کے لیے کیس کی تاریخ دے گا. 15 دن سے زیادہ تاریخ نہیں دے سکتا, یہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے, یہ نہیں مہینے کی تاریخ, اگلے مہینے فلاں تاریخ کو بحث کے لیے آ جائے,
ये बहस की तारीख भी 15 दिन से ज्यादा नहीं दे सकते, उसके अंदर लिखा हुआ है। तो ये आपको पता होना चाहिए, आप इंसिस्ट कर सकते हैं कि सर ये कानून तो ये कहता है, आपने तो महीने की तारीख दे दी, 15 दिन से ज्यादा नहीं, हफ्ते की तारीख दें, 10 दिन की तारीख दें ज्यादा से ज्यादा, तो आपने तो महीने की तारीख दे दी। तो इस तरह ये, और फिर आगे उसका रूल 5 में है कि इशू वाइज वो फाइंडिंग, जो पहले मैं बता चुका हूं। तो ये चीजें हैं। उसके बाद फिर ये जजमेंट अनाउंस जब होगी तो उसके बाद फिर एग्जीक्यूशन उस पर स्टार्ट होगी, और एग्जीक्यूशन जो आप फाइल करेंगे वो आप सेक्शन 36 CPC के तहत फाइल करेंगे। ऑर्डर 21 सारा उसी एग्जीक्यूशन पे ही है, ये आधी CPC एग्जीक्यूशन पे ही है। आधी CPC बाकी पूरा आपका प्रोसीजर बताती है, और आधी CPC जो है वो एग्जीक्यूशन के बारे में। सेक्शन 36 से लेकर 74 तक ये सारी एग्जीक्यूशन के बारे में, और ऑर्डर 21 सारे का सारा एग्जीक्यूशन के मतलब डील करता है। और सबसे लंबा ऑर्डर जो है वो ऑर्डर 21 है, जिसके 103 रूल्स हैं, कुछ बुक्स में 104 रूल्स भी हैं। तो ये 103 या 104 रूल्स हैं उस ऑर्डर 21 में, सबसे बड़ा ऑर्डर है। तो एक लिहाज से ये आधी CPC है। उसके अलावा ये चूंकि टाइम खासा हो गया, मैं कानून शहादत ऑर्डर को भी टच करना चाहता था, लेकिन एक वो आगे फिर कैसर इमाम साहब ने भी वो समाखराशी करनी आपकी, और मैंने भी काफी कर ली है। एक मैं टच दे देता हूँ सिर्फ वो उसको कानून शहादत ऑर्डर के हवाले से जरूरी चीजें कि एविडेंस जितनी भी है, एक तो यह है वो उसके अंदर लिखा हुआ है स्कैंडलस क्वेश्चन जो है वो नहीं आप कर सकते, किसी को आप ब्लैकमेल करने के लिए इस किस्म के क्वेश्चन नहीं कर सकते, ये सारी उसके अंदर लिखी हुई हैं चीजें। और लीडिंग क्वेश्चन नहीं कर सकते आप, और उसके अलावा ये कोर्ट भी फिर उसके बाद देखना है इररिलेवेंट क्वेश्चन है नहीं है, वो कोर्ट ने फिर उसके बाद ओरल एविडेंस जो है, ये जो आप कोर्ट में पेश करते हैं एविडेंस जो ये डायरेक्ट एविडेंस कहलाती है, सेक्शन उसका आर्टिकल 71 है, और इस तरह तो डायरेक्ट एविडेंस। उसके अलावा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो आप पेश करते हैं, एक तरफ ओरल एविडेंस और एक तरफ डॉक्यूमेंट है, तो लॉ ये कहता है कि डॉक्यूमेंट विल प्रिवेल ओवर ओरल एविडेंस, ठीक है। तो ये एक तरफ आप 10 गवाह जबानी पेश कर दें, दूसरी तरफ एक डॉक्यूमेंट है, तो वो डॉक्यूमेंट प्रिवेल करेगा, ये उसके तहत। तो इस तरह ये डायरेक्ट एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो प्रिवेल करेगी। और अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो फिर उसी का आर्टिकल आगे 74 है, 76 है, उसमें सेकेंडरी एविडेंस के लिए आप अप्लाई करेंगे, और उसमें साबित करेंगे कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या लॉस हो गया है, या दूसरी पार्टी के पोजेशन में है, ओरिजिनल उसके पास है, आपके पास फोटोकॉपी है, या गुम हो गया है, या चोरी हो गया है, या जो भी है, आपने वो रीजन उसके अंदर वो सारे मेंशन करे उसके अंदर दी हुई हैं कि ये चीजें होंगी, तो फिर आप सेकेंडरी एविडेंस के लिए अलाउ कर सकते हैं। और फिर आप अगर ये प्रूफ कर दें तो कोर्ट फिर आपको सेकेंडरी एविडेंस अलाउ करेगी, और वो फोटोकॉपी भी फिर एग्जिबिट हो जाएगी, वो उसी तरह पढ़ी जाएगी जिस तरह ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था। इस तरह उसके अलावा क्रॉस एग्जामिनेशन, ये मैं आपको बता दूं कि ये सब वकालत में जो मिथ है इस ट्रायल की, ख्वाह वो फौजदारी केस है ख्वाह वो दीवानी केस है, आप सिविल साइड में प्रैक्टिस करते हैं या क्रिमिनल साइड में प्रैक्टिस करते हैं, ये याद रखें कि ये जो क्रॉस एग्जामिनेशन है असल वकालत ये है। और जो शख्स क्रॉस एग्जामिनेशन कर लेता है, जिसको ये फन आता है, वो कामयाब वकील है। इसलिए कि ये आपने एक क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं कि ये दो धारी तलवार होती है। आपने एक सवाल किया, वो सवाल आपका मौकफ है, क्योंकि जो सवाल आप कर रहे हैं वो आप अपना मौकफ बता रहे हैं, वो आपका व्यू हो सकता है। अब वो सवाल आप ऐसा कर रहे हैं कि जो जवाब आपके मुंह पे आके पड़ता है, टका के जवाब देता है दूसरी साइड से गवाह, वो आपके खिलाफ चला जाता है और ये सारे केस का बेड़ागर कर देता है। एक क्वेश्चन से जो है मुल्जिम जो है वो बरी हो जाता है, एक क्वेश्चन से मुल्जिम को सजाए मौत हो जाती है, एक सिविल क्वेश्चन से आपका दावा खारिज हो जाता है, आप दूसरी पार्टी में एक क्वेश्चन से एक जवाब निकाल कर आप अपना दावा डिग्री करवा लेते हैं। तो ये
وکالت میں یہ ایک ایسا فن ہے کہ اس تجربے کو میں اپنے تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو ایک چیز جو بتاتا ہوں گر کے حوالے سے، کہ ایک تو یہ ہے کہ میں نے اکثر وکلاء کو دیکھا ہے، وہ اگلے دن وہ شہادت ہے مخالف پارٹی کی، تو جرا کے لیے وہ کوشچن لکھ کے لے کر آتے ہیں، سوال نمبر 1، سوال نمبر 2، سوال نمبر 3، یعنی کیا پوچھنا ہے اس گواہ سے۔ یہ ایسے نہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ کو اپنا بریف پتا ہونا چاہیے، وہ آپ فیکٹس آپ کو کم از کم وہ سارے آنے چاہیے کہ آپ کا کیس کیا ہے، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے پھر آپ نے کراس ایگزامینیشن کرنا ہے۔ اب آپ مخالف کلائنٹ کو یا اس کا کوئی گواہ ہے، گواہ تو پہلے دن آیا ہے، آپ تو اس کو نہیں جانتے، تو جب گواہ ہے تو ایک دفعہ جب آپ نظر اس پہ مارتے ہیں سر سے پیر تک، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کا چہرہ ایسا بنایا ہوا ہے کہ وہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص کیسا ہے، کس قسم کا ہے۔ آپ اس کے چہرے پہ نظر مار کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ شریف آدمی ہے، یہ بدماش ہے، یہ ہیبیچول ہے، یہ چلاک آدمی ہے، یہ فراڈیا ہے، یہ اس کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے۔ اور پھر جب آپ ایک دو کوشچن کرتے ہیں، ایک دو کوشچن کرنے سے 2-3 کوشچن کریں تو آپ کو اس کے بارے میں، اس کی شخصیت کے بارے میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ شخص کیسا ہے۔ اور پھر آپ نے اس کو، اس کے مائنڈ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے کراس ایگزامینیشن کرنا ہے۔ یہ بھول جائیں جو آپ لکھ کے سوال لائیں، وہ آپ ایک ٹریک پہ جب اس کو چڑھاتے ہیں تو پھر اس پٹڑی سے اس کو اترنے نہ دیں۔ جب آپ دیکھیں کہ آپ ایک سوال کرتے ہیں، آپ کے مطلب کا جواب آ رہا ہے، پھر آپ اسی لائن پہ اس کو چلاتے رہیں اور اینڈ تک لیں، بند گلی میں لے کر جائیں تاکہ وہاں سے وہ واپس بھی نہ ہو سکے، آگے اس کو کوئی راستہ نہ ملے۔ اور پھر جو آپ کے ذہن میں وہ کوشچن ہے جو آپ 10 کوشچن کے بعد کرنا چاہتے ہیں، اس وقت وہ کوشچن کریں چونکہ آپ کو پتا ہے کہ اب یہ کوشچن میں کروں گا تو میرے مطلب کا جواب آئے گا۔ تو پھر آپ، اور اسی قانونی شہادت آرڈر کے اندر ہے، ایگزامینیشن ان چیف میں آپ ارریلیونٹ بات نہیں کر سکتے، لیکن کراس ایگزامینیشن میں آپ ارریلیونٹ کوشچن کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ پھر یہ کورٹ میں بعض دفعہ دوسری طرف سے آبجیکشن آتا ہے کہ جناب اس کیس کے ساتھ کیا تعلق ہے اس کوشچن کا، یہ ایسے ارریلیونٹ کوشچن کر رہے ہیں۔ اب بعض دفعہ جج صاحب بھی کہتے ہیں کہ جناب یہ کوشچن اس کے ساتھ اس کیس کے متعلقہ نہیں، آپ چھوڑ دیں، لیکن اس کو کسی طریقے سے، اور آپ انائے نہ کریں کورٹ کو، آپ کسی اور انداز میں اس طریقے سے آگے اس کو پوچھیں، کیونکہ جج کو نہیں پتا کہ آپ یہ کوشچن کیوں پوچھ رہے ہیں، اور نہ ہی مخالف وکیل کو پتا ہے کہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں، کہ آپ اس کو اس ٹریک پر لا کر مزید 2 4 6 سوال آپ ارریلیونٹ کر کے تو اس جگہ پہ پہنچانا چاہتے ہیں جہاں آپ ریلیونٹ کوشچن کریں گے، اور پھر آپ کے ذہن میں ہے کہ وہ میرے مطلب کا جواب آئے گا۔ مثلا ایک مثال سے میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں، میں اپنے کیس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ میں نے سوٹ فائل کیا، ایک انہیریٹنس کا میٹر تھا۔ 1948 سے پہلے کسٹمری لا تھا جس میں بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا تھا جائیداد میں، کسٹمری لا تھا، بیٹیاں باپ کی جائیداد سے محروم ہو جاتی تھی، اور وراثت کا جو انتقال ہوتا تھا وہ بیٹوں کے نام پہ ہوتا تھا، اور اگر اس کی اولاد نہیں ہے اس ڈیسیز کی تو بیوہ ہے ایک، وہ سارے کا سارا میوٹیشن جو ہے اس وڈو کے نام پہ، اس ساری کی ساری پراپرٹی جو ہے وہ انہیریٹنس میوٹیشن اس کے نام پہ ہو جاتا تھا، کسی اور کو نہیں جاتی تھی وراثت۔ اور وہ جو وڈو تھی اس کو جو یہ اپنے ہسبینڈ سے یہ ساری جائیداد ملی ہے وہ ایز اے لمیٹڈ آنر کہلاتی تھی، وہ لمیٹڈ آنر تھی، مشروط مالکہ۔ اب لمیٹڈ آنر اس لیے تھی کہ اس پہ کچھ قدغن تھی، کچھ ہرڈلز تھی کہ وہ اپنے خاوند کی اس جائیداد پر بیٹھ سکتی ہے، کھا پی سکتی ہے، گزر بسر کر سکتی ہے، لیکن ٹرانسفر نہیں کر سکتی، بیچ نہیں سکتی۔ کسٹمری لا ہے، اور اس میں اب
48 سے پہلے جو چونکہ 48 میں 15 مارچ 1948 کو پھر شریعت اپلیکیشن ایکٹ آ گیا. اس کے بعد پھر یہ جو قرآن نے اسے دیے ہوئے وہی ہے جو آج وہی ہمارا وراثت کا قانون ہے جو قرآن نے بتایا ہے, جو اللہ نے اسے تعین کر دی ہے, شریعت نے جو بتایا ہے. اب وہ اس وقت تو زمینوں کی اتنی ویلیو بھی نہیں ہوتی, سینکڑوں میں بکتی تھی, 200 روپے 400 روپے 600 روپے. تو اب میں نے اس قسم کے کیسز کیے ہیں. اب وہ انتقال آتے تھے تو وہ پھر میں اس مشروط مالکہ کے حوالے سے کس طرح ثابت کرتا تھا کہ یہ چیلنج ہوتا تھا کہ جناب یہ تو لمیٹڈ اونر تھی, یہ بیچ نہیں تھے, یہ فلاں میوٹیشن کے جو اس کے جدی وارث ہوتے تھے اس مرحوم کے, اس کے بھائی تھے یا بھتیجے تھے, جو بھی تھے وارث تو وہ تھے ایکچوئل. تو وہ پھر ان کی اولادوں میں سے کوئی چیلنج کرتا ہے کہ جناب یہ تو بیوہ نے جو ٹرانسفر کیا یہ غلط کیا ہے, وہ تو کر نہیں سکتی تھی, وہ لمیٹڈ اونر تھی. اب اس کو ثابت کرنا ہے کہ کیسے کہ یہ جو قانون ہے کہ وہ گزر بسر کرنے کے لیے وہ کر سکتی تھی. اب اس میں وہ پرانے پھر وہ ڈاکومنٹس نکلتے ہیں جس میں وہ اپلیکیشن دیتی تھی تحصیلدار کو کہ جناب یہ میرا خامد فوت ہو گیا اور یہ جائیداد میرے پاس ہے, تو اس میں نے خامد کی قبر پکی کرانی ہے, 10 روپے اس کے لیے چاہیے, میں نے اس کی خیرات کرنی ہے, یہ 50 روپے اس کے لیے مجھے ضرورت ہے, میں دکاندار سے ادھار سودا لیتی رہی ہوں, یہ 100 روپے یا 200 روپے اس کا قرضہ چڑھ گیا ہے, یہ اس کا اتارنا ہے, یہ اس کو قرض واپس کرنا ہے. عید آ رہی ہے, اس کے لیے میں نے کپڑے لینے ہیں, میں نے شوز لینے جو بھی وہ, تو اس کے لیے مجھے یہ مزید 50 یا 100 روپے یہ ریکوائرڈ ہے. یہ اگر 300 روپے یا 400 یا 500 جتنے بھی ہے وہ یہ اگر پیسے مجھے مل جائیں تو میری ضرورت پوری ہو سکتی ہے, اور اس کے لیے مجھے اتنی کنال زمین جو اپروکسیمیٹلی اتنی قیمت کی اگر بیچنے کی اجازت دی جائے تو میرا گزر بسر ہو سکتا ہے. وہ پھر اپلیکیشن جب آتی ہے ریونیو آفیسر, وہ پھر آگے کمیشن اپوائنٹ کرتا تھا, وہ جاتا تھا دکاندار سے پوچھتا تھا, پھر باقی وہ ایویڈنس کلیکٹ کر کے پھر وہ کہتا تھا ہاں یہ اس کی جائز ضرورت ہے, یہ اتنی زمین اگر یہ بیچ دی جائے اور تو اس کو پیسے اتنے مل جائیں تو یہ اس کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے, پھر وہ اس طرح وہ بیچ سکتی تھی. اب 15 مارچ 1948 کو شریعت اپلیکیشن ایکٹ آ گیا کہ بھئی یہ وہ کسٹمری لا ختم ہو گیا, اور لمیٹڈ اسٹیٹ جو ٹرمینیٹ ہوئی 1962 میں جا کر ختم ہوئی. ٹھیک ہے, وہ مشروط مالکہ والا قانون. اب اس میں وہ بیٹیوں کے حوالے سے تو وہ ختم ہو گیا. اس کے بعد 1949 میں جو فوت ہوا اس کو بھی جو شریعت کے مطابق بیٹیوں کو حصہ ملتا ہے وہ ملے گا, بیوہ کو جو حصہ ملتا ہے, اولاد ہے تو 1/8 حصہ, اگر اولاد نہیں ہے تو 1/4 حصہ. تو اس طرح وہ پھر ایک اس کی تشریح میں زلا صاحب کی ججمنٹ ہے 85 سپریم کورٹ, اور اس کے بہت سی بات میں ججمنٹ ہے جس میں یہ اٹھ کے کہ اس کا ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ ہوگا. شریعت اپلیکیشن ایکٹ ہے, جو پہلے محروم ہو گئے ہیں وہ انٹائٹل ہیں, وہ کلیم کر سکتے ہیں. اب اس کے تحت ہمارے پاس جو لوگ آتے تھے جو محروم ہوئے ہیں, کسی کے دادی کو, نانی کو, پھوپھی کو اس طرح محروم کر دیا گیا, وہ آتے تھے, انتقال ہم چیلنج کرتے تھے اور دعوے ڈگری بھی ہو جاتے تھے. یہ میٹر جب آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان میں گیا الٹیمیٹلی, تو افتخار محمد چودھری صاحب اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان تھے, انہوں نے اس پوائنٹ کو تھریش آؤٹ کرنے کے لیے ایک لارجر بینچ بنا دیا, کیونکہ فار اینڈ اگینسٹ لا موجود تھا. کچھ کورٹس کی ججمنٹس تھی کہ یہ ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ ہوگا, کچھ کی تھی کہ نہیں یہ پاس اینڈ کلوز ٹرانزیکشن اور 48 کے بعد والے تو کلیم کر سکتے ہیں, پہلے والے نہیں کر سکتے. اب وہ 2012 کی ججمنٹ آ گئی جناب, جس میں لارجسٹ بینچ کے میجارٹی ویو آیا کہ وہ پاس اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے, وہ پہلے والے فارغ ہیں, وہ کلیم نہیں کر سکتے, اس کے بعد والے کلیم کر سکتے ہیں. اب اس دوران میرا ایک کیس تھا جس میں میں نے 1933 کے انتقال کو چیلنج کیا ہوا تھا, اب وہ ایویڈنس میں تھا میرا. اب یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ آنے کے بعد تو میں فارغ ہو گیا, میرا کیس تو ختم ہو گیا. اب میں نے کہا کس طریقے سے اس کو آگے چلاؤں, 2-3 تاریخیں لی اسی طریقے سی پی سی کو سامنے رکھتے ہوئے. اس پہ اب اس طرح تو سرنڈر نہیں کرتے نا کہ وکیل بھی جی آپ قانون آ گیا, جی سپریم کورٹ کی ججمنٹ آ گیا ہے, تو اب میرا کیس جو مینٹینیبل نہیں ہے تو یہ خارج کر دیا جائے. لڑ کے میدان میں ٹھیک ہے, فیصلہ خلاف ہو جائے تو اور بات ہے, لیکن سرنڈر تو نہ کریں. اب اس میں یہ ہے کہ ایویڈنس تھی ڈیفینڈنٹ کی, اب وہ جو تھا وہ ظاہر ہے اس کا آگے پوتا تھا, یہ بھی
ان کی والدہ کو محروم کیا گیا، بھائی کو ساری جائیداد گئی ہے، بہن کو محروم کیا گیا. یہ بہن کی اولاد ہے جو میری پارٹی ہے، وہ بھائی کی اولاد ہے جس کے نام پہ وہ ساری جائیداد گئی ہے. اب وہ بزرگ آدمی تھے تو میں نے ان سے کراس ایگزامینیشن میں پوچھنا، میں نے دیکھا سفید داڑھی ہے، بزرگ آدمی ہے. پہلے تو میں نے وہ رشتے ایڈمٹ کرائے کہ یہ فلاں بوستان جو تھا یہ آپ کا دادا تھا، اور یہ وہ رشتے تاکہ ایڈمیٹڈ پوزیشن ہو جانا کہ یہی پارٹیاں ہیں پلینٹیف اور ڈیپینڈنٹ. اس کے علاوہ وہ مس جینڈر اور نان جینڈر بھی سامنے تھا نا کہ کوئی اور تو نہیں ہے پارٹی، نیسسری پارٹی. تو اس طرح وہ رشتے ایڈمٹ کروانے کے بعد پھر یہی زمین تھی جو ساری ان کو ملی آپ کے پریڈیسیسر کو، اور اس کے بعد اب آپ کے پاس آئی ہے. یہ ایڈمیشن کے بعد پھر میں نے آگے وہ اپنا جو میرے ذہن میں تھا وراثت کے حوالے سے، قانون تو میرے خلاف تھا، بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جا سکتا تھا، 48 سے پہلے وہ محروم ہو گئی ہے، ججمنٹ میرے خلاف ہے، سپریم کورٹ کے لارج بینچ کا فیصلہ میرے خلاف ہے کہ 48 سے پہلے والے نہیں کلیم کر سکتے. میں نے کہا بزرگ دیکھیں یہ آپ ماشاءاللہ عمر کی اسٹیج پہ پہنچے ہوئے ہیں، باشرہ بھی ہیں، نماز تو پڑھتے ہوں گے. جی بالکل جی نماز نہیں پڑھتا ہوں. قرآن پاک بھی پڑھا ہوگا آپ نے؟ جی بالکل جی قرآن. اب اس کا کیس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جی نمازوں کا، روزوں کا، قرآن تلاوت کا یہ کوئی ہے. لیکن اب میرے ذہن میں ایک چیز ہے نا کہ میں اس کو کس سائڈ پہ کہاں لے کر جانا چاہتا ہوں. اگر پہلے ہی کوشچن میں کر دوں تو پھر تو اس نے ٹکا کے جواب دینا تو میرا دعویٰ فارغ ہے. میں نے کہا اچھا آپ نے قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، ترجمہ بھی پڑھا ہے؟ ہاں جی بالکل جی ترجمہ بھی پڑھا ہوا ہے. میں نے کہا اچھا پھر سٹارٹ ہی ہوتا ہے سورہ بقرہ سے، آپ نے پڑھی ہوگی؟ ہاں جی. آگے سورہ نساء بھی پڑھی ہوگی؟ جی پڑھا ہوا. جی بالکل پڑھی ہے جی. اچھا یہ جو آپ نے قرآن پاک پڑھا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ مرحوم جو آدمی فوت ہوتا ہے تو اس کے ترکہ کے بارے میں بھی وہ سارا لکھ دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے کہ ترکہ اس طریقے سے تقسیم ہوگا، بیوہ کو اتنا حصہ ملے گا، بیٹے کو اتنا ملے گا، بیٹی کو اتنا ملے گا، والدین اگر زندہ ہے تو ان کو اتنا ملے گا. کہتا ہے ہاں بالکل. اب یہ سارا میں لکھوا رہا ہوں درست ہے درست ہے درست ہے درست ہے، کوئی ایک بات بھی غلط نہیں کہہ نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ کوشچن ایسا آ رہا ہے. اب اس کے بعد یہ دیکھیں نا، یہ جو قرآن پاک ہے یہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کا حکم ہے نا. جی بالکل اللہ کا حکم ہے. تو میں نے کہا یہ اللہ کا جو حکم ہے بینگ مسلم ہم سب پہ بائنڈنگ ہے نا. جی بالکل. اب یہ میں لکھوا رہا ہوں درست ہے درست ہے، یہ بھی درست ہے یہ بھی درست ہے. تو یہ جو اللہ کا قانون ہے، یہ تمام یہ جو دنیاوی قانون ہے، یہ لا آف دا لینڈ جتنا بھی ہے ان سب پہ حاوی ہے نا. ٹھیک ہے، سپریم لا پھر وہ اللہ کا قانون ہو گیا نا. آپ تو مسلمان ہیں. جی جی بالکل. اب میں یہ بھی درست ہے کہ وہ اللہ کا قانون جو ہے وہ سپریم لا ہے اور دنیاوی قانون پہ حاوی ہے، اور پھر اس کو پریفر کیا جائے گا. ایک طرف یہ قانون ہو اور ایک طرف وہ قانون ہو تو پھر پریفر کس کو کیا؟ اس کو کیا جائے گا. درست ہے. پھر میں نے کہا یہ جو آخر میں پھر میں جب وہ وہاں پر یہ سوال کرتے کرتے میں نے کہا یہ جو بیٹیوں کو حصہ دیا گیا اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک کے اندر ہے، یہ اللہ کا حکم ہے نا، یہ اللہ کا قانون ہے نا. ہاں جی. تو بینگ مسلم ہم اس کی خلاف ورزی تو نہیں کر سکتے، اس کے خلاف تو نہیں جا سکتے. نعوذ باللہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائیں گے، اللہ کے قانون سے بغاوت کر دیں کہ ہم نہیں مانتے اللہ کے اس قانون کو. تو یہ اگر بیٹی کو حصہ دے دیا جائے تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا نا. اب یہ آخری سوال تھا میرا، تو کیسے نہیں کہ بیٹی کو حصہ نہیں دیا گیا دے دیا. اب میں آخری سوال کر رہا ہوں کہ اگر یہ دے دیا جائے اس اللہ کے قانون کے مطابق تو آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے. اب بابا جی سوچ میں پڑ گئی. میں کہ کیا سوچتے ہیں جی؟ وہ لکھیں جی درست ہے کہ یہ نہیں انکار کرتے کہ یہ تو بغاوت تو نہیں کر سکتے. درست ہے کہ اگر بیٹی کو حصہ دے دیا جائے، بیٹی کو حصہ دے دیا جائے تو مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں. ختم ہو. میں نے کہا بس یہی میری آرگومنٹس ہیں، بحث کی ضرورت نہیں ہے. میرے آرگومنٹس بھی یہی ہیں، یہ خود مانتے ہیں. اور یہ قانون شہادت آرڈر یہ کہتا ہے ایڈمیٹڈ فیکٹس نیڈس ناٹ ٹو بی پرووڈ. ایڈمیشن آ گئی تو پھر ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قانون کیا ہے، شہادت کیا ہے، نہ شہادت پڑھنے کی ضرورت ہے نہ کوئی قانون دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ مان رہے ہیں کہ بیٹی کو حصہ دے دیا جائے تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ بیٹی کو محروم کیا گیا، حصہ دے دیا. دعویٰ ڈگری، قانون میرے خلاف اور دعویٰ ڈگری ہو رہا ہے.
تو یہ یعنی مثال دینے سے مراد یہ ہے کہ کراس ایگزامینیشن جب آپ کریں گے تو آپ نے گواہ کو سامنے رکھنا ہے کہ کون ہے, اس کے مائنڈ کو دیکھنا ہے, اس کو پڑھنا ہے, اور اس کے بعد اپنے کیس کو بھی سامنے رکھنا ہے, اور پھر جب کراس ایگزامینیشن کریں تو اس کو پٹڑی سے اترنے نہ دیں, اپنے مطلب کے سوال کرتے جائیں, ادھر سے ادھر ادھر کا سوال پھر نہ کریں, اس کو وہاں پہنچا کے پھر واپس آئیں. اینی کوشچن؟ جی سر, جیسے آپ نے بتایا کہ کوئی بھی کانٹریکٹ ہے, معاہدہ ہے, اس کے اوپر اگر 2 وٹنسز نہیں ہیں تو کیا ایک سائڈ پہ پلینٹف ہے اور وہ دعویٰ کرتا ہے تو اس کے لیے بھی وہ نل اینڈ وائڈ ہے؟ پلینٹف نے تو ثابت کرنا ہے کہ یہ اگریمنٹ, اگر دوسری طرف سے وہ کہتا ہے یہ جعلی اگریمنٹ ہے, میں نے کیا ہی نہیں ہے, میری گزارش تو پلینٹف نے کرنا ہے. تو ڈیفینڈنٹ جب وہ آتا ہے اور وہ بھی آتا ہے ایک عدالت میں اور نیچے 2 وٹنسز نہیں ہیں, تو جو وہ جو کانٹریکٹ ہے اس کی ویلیو اکارڈنگ ٹو لا کیا ہوگی سر؟ دیکھیں, آپ نے کانٹریکٹ ایکٹ پڑھا ہے, کانٹریکٹ کے انگریڈینٹس آپ نے پڑھے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ کے ڈفرینٹ کائنڈز آف کانٹریکٹ آپ نے, وائڈ کانٹریکٹ, وائڈیبل کانٹریکٹ, کنٹینجنٹ کانٹریکٹ. اب اس میں ایک تو یہ ہے کہ جب یہ پہلے ذہن میں رکھیں, جب آپ دعویٰ دائر کرتے ہیں تو ایک چیز اگر یہ ذہن میں رکھیں, یہ سمجھیں کہ ڈیفینڈنٹ سائڈ جو ہے وہ آئے گی نہیں یا ایکس پارٹی ہو جائے گی. ایون دین یو ہیو ٹو پروو یور کیس, ٹھیک ہے. یہ لا یہ ہے کہ پلینٹف شوڈ اسٹینڈ آن ہز اون لیگز. آپ دوسرے کی خامیوں کو تلاش کر کے اپنے کیس کو اسٹرینتھن نہیں کر سکتے, آپ انڈیپینڈنٹلی اپنا کیس پروو کریں. تو اس طریقے یہ سمجھیں کہ وہ آیا ہی نہیں ہے, پہلے دن آپ یہ سوچ لیں کہ دوسری طرف سے کوئی نہیں آئے گا, ایکس پارٹی ہے, سارا کیس میں نے ثابت کرنا ہے. پھر آپ نے وہ 2 گواہ اگر آپ کے اپنے ہیں تو ان کو لے کر آئیں, اگر نہیں ہیں تو آرڈر 16 رول 1 سی پی سی ہے کہ ان کو طلب کروائیں, کورٹ کے تھرو طلب کروائیں. اس کے علاوہ اسٹیمپ وینڈر ہے, اس کے آپ لسٹ آف وٹنسز میں آپ نے نام دینے ہیں. آرڈر 16 رول 1 میں ہے کہ جب ایشوز فریم ہوتے ہیں ود ان اے پیریڈ آف 7 days یو ہیو ٹو فائل اے لسٹ آف وٹنسز پازیٹیولی, ٹھیک ہے. اس میں شیل کا لفظ ہے کہ اس میں مینڈیٹری پروویژن ہے, 8ویں دن بھی اگر دی تو وہ نہیں آپ کی کنسیڈر کی جائے گی. تو آپ لسٹ آف وٹنس, یہ اسٹیمپ وینڈر کو طلب کیا جائے جس نے اسٹامپ جاری کیا, وہ اپنے رجسٹر لے کر آئے گا. اسی طریقے سے یہ پلیز کیسر امام صاحب ہمارے بار کے پریزیڈنٹ بھی ہیں, ڈسٹرکٹ بار کے پریزیڈنٹ, آپ کے نیکسٹ وہ لیکچر ہے. اور اس طریقے سے یہ جو اونس ہے یہ آپ پہ ہے, اور آپ نے انڈیپینڈنٹلی اپنی وہ ایویڈنس پروو کرنی ہے. اور جس طرح آرڈر 16 کے اندر میں نے بتایا ہے کہ وہ دیا ہوگا, اگر آپ کے اپروچ میں نہیں ہے وہ وٹنسز تو آپ پھر ان کو طلب کروا سکتے ہیں تھرو کورٹ, ان کا خرچہ جمع کروائیں گے. تو یہ سارے, ایون اگر نوٹری پبلک ہے تو اس کا نام بھی لکھیں گے, وہ وکیل صاحب ہیں. رجسٹرار ہے تو وہ رجسٹرار کو طلب کروائیں گے, جو بھی وہ اس کے اندر ہے. یہ انڈیپینڈنٹلی آپ نے پھر سکرائب آف دی ڈاکومنٹ جو ہے اس کو بھی آپ نے طلب, جس نے لکھا ہے وہ ڈاکومنٹ اس کو بھی آپ نے طلب کروانا ہے. وہ بھی آگے یہاں یہ میری تحریر ہے, میری قلمی ہے اور میں نے کیا ہے. تو اس طرح آپ نے یہ ساتھ تھرو ایویڈنس یہ آپ ڈاکومنٹ جو پروو کرنا ہے. اینی ادر کوشچن؟ تھینک یو ویری مچ.